اے عشق تیری خاطر از قلم فروا خالد نمبر 8۔ مہروش اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ جلد ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ مزید اس کھڑوس انسان کے احسان نہیں لینا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کی محبت نے اسے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روک رکھا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے پرخلوص اور سچے رشتے دیکھے تھے۔ اس مختصر سے عرصے میں سب لوگوں سے اسے جو محبت ملی تھی وہ اس کی زندگی بھر کا اثاثہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو کبھی بھی ان سب سے، خاص کر اپنی ماما سے دور جانے کے بارے میں نہ سوچتی، لیکن ایک سنگ دل انسان کی سنگ دلی نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارتضیٰ کے بارے میں سوچتے مہروش کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ خود اسے نہ جانے کتنی بار باتیں سنا چکا تھا، اور اس کی صرف ایک بار کی کہی گئی باتوں پر وہ اتنا ایٹیچیوڈ دکھا رہا تھا کہ اس کے بعد ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، مگر گفٹ دینے اور سوری کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ پچھلے 5 دنوں کے دوران مہروش ارتضیٰ کی طرف سے انڈائریکٹلی 100 سے اوپر سوری کے کارڈز اور گفٹ وصول کر چکی تھی۔ مہروش اپنی سوچوں میں الجھتی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر ایک ضروری کام سے آفس جانا چاہتی تھی، اس لیے بلیک کپڑوں میں سر اور چہرے کو اچھی طرح بلیک کلر کے خوبصورت سکارف سے کور کیا، اور وہ بہت ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی دلکش آنکھیں، جو کسی کو بھی اپنے ایک بار سے چاروں شانے چت کر دینے کے لیے تیار رکھتی تھی، نیہا کے زبردستی ان میں کاجل لگانے کی وجہ سے وہ مزید قاتل لگ رہی تھی۔ مہروش کے آنے پر کچھ فاصلے پر سر جھکائے ڈرائیور نے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں مہروش کی طرف گاڑی کی کیز بڑھائی تھی۔ مہروش نے اسے کیز لیتے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا، سامنے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اور نئے طرز کا سوری والا کارڈ پڑا تھا، جس کے ساتھ وائٹ پھولوں کا ایک بوکے اور سلور کلر کے ریپر میں پیک کوئی گفٹ پڑا تھا۔ مہروش نے چہرہ گھما کر ایک نظر پیچھے کھڑے ڈرائیور کی طرف دیکھا، مگر وہ ویسے ہی سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ مہروش نے گہرا سانس بھرتے گاڑی میں بیٹھے کارڈ کھولا، مگر سامنے لکھی تحریر پڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سوری میری جان، اب تو اپنے اس کھڑوس پلس بیچارے ہسبینڈ کو معاف کر دو۔ پچھلے 1 ہفتے سے جو حرکتیں میں کر رہا ہوں، اب تو میرے ملازمین اور گارڈز بھی مجھے ہمدردی بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مہروش نے ارتضیٰ کی لکھی تحریر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے بہت مشکل سے دل پر پتھر رکھتے تمام چیزوں کو اٹھا کر بیک سیٹ پر رکھ دیا تھا، اور گاڑی سٹارٹ کرتے نور پیلس سے نکل آئی تھی۔ مہروش آفس جانے کے رستے پر ہی تھی جب سگنلز پر گاڑی رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے اچانک مہروش کی نظر 2 گاڑیاں چھوڑ کر تیسری گاڑی پر پڑی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھتے مہروش کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اس گاڑی میں ارتضیٰ کے ساتھ کوئی لڑکی موجود تھی، جس نے چہرے پر چادر ایسے پھیلا رکھی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ سگنل کھلتے ہی جیسے ارتضیٰ نے گاڑی آگے بڑھائی، مہروش نے بھی گاڑی کی سمت چینج کر کے ارتضیٰ کی طرف گاڑی موڑ دی تھی۔ ارتضیٰ کو اس طرح کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر مہروش کے اندر آگ لگ چکی تھی۔ ابھی تو بیلا والا معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، اب یہ نئی لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی؟ مہروش نے گھر میں بیلا کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس کا کوئی ذکر سنا تھا، اور نہ ہی خود پوچھنا مناسب سمجھا، مگر جس طرح ارتضیٰ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اس کا تو یہی مطلب تھا کہ بیلا پاکستان میں ہی موجود تھی۔ مہروش نے ارتضیٰ کو شک نہ ہو جائے اس لیے گاڑی کافی فاصلے پہ رکھی، اور سپیڈ بھی ارتضیٰ کی گاڑی کی سپیڈ جتنی ہی رکھی، مگر پہلے میجر ارتضیٰ سکندر کی نظر سے کچھ بچ پایا تھا جو اب ایسا ہوتا، اور الوینا کی حفاظت کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی الرٹ تھا۔ اسے کافی دیر سے محسوس ہو رہا تھا جیسے پچھلی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ ارتضیٰ نے سپیڈ کم کرتے بیک مرر ویو سے پچھلی گاڑی کا جائزہ لیا، مگر اپنے ہی گھر کی گاڑی دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، مگر مزید غور کرنے پر جو چیز سامنے آئی، ارتضیٰ کے چہرے پر ایک دلکش اور بے ساختہ مسکان چھوڑ گئی تھی۔ اس کی اپنی زوجہ محترمہ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نقاب میں سے بھی مہروش کو بآسانی پہچان گیا تھا۔ ارتضیٰ کو مہروش کی یہ حرکت غصہ دلانے کے بجائے ایک خوشگوار سا تاثر بخش گئی تھی۔ مہروش کی اس کے لیے محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی، وہ اب بھی ویسے ہی اسے چاہتی تھی، اس کے ساتھ کسی لڑکی کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ارتضیٰ نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی، مہروش نے بھی ارتضیٰ کی سپیڈ بڑھاتے دیکھ کر سپیڈ بڑھائی۔ جب اگلے ہی لمحے ارتضیٰ نے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ سجائے
سپیڈ بالکل آہستہ کر دی، جس کی وجہ سے تیز سپیڈ میں آتی مہروش کی گاڑی ارتضیٰ کی گاڑی کے بہت قریب آ گئی تھی۔ مہروش نے بہت مشکل سے گاڑی کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ارتضیٰ کی گاڑی سے دور رکھا تھا۔ مہروش غصے میں اس طرف دھیان دینا بھول چکی تھی کہ آخر اچانک ارتضیٰ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو ارتضیٰ کی حرکتوں پر مزید تپ چکی تھی، جبکہ ارتضیٰ کو مہروش کو تنگ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھی الوینا دلچسپی سے ارتضیٰ سکندر کا سنجیدگی اور دو ٹوک انداز سے ہٹ کر یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کے مسلسل مسکرانے کی وجہ سے اس کے رخسار پر موجود کھڑے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ ارتضیٰ سے ملاقات کے بعد اس نے کسی مرد کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس بد کردار مرد کے قابل بالکل بھی نہیں تھی، مگر اب وہ اپنی آگے کی زندگی اس شخص کے نام پر گزارنا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ سے ملاقات کے بعد اس نے بہت عرصے بعد نماز اور قرآن پاک پڑھا اور دل کی اولین خواہش کے باوجود ارتضیٰ کو ایک بار بھی اپنے لیے دعاؤں میں نہیں مانگا تھا، صرف اور صرف اس کی سلامتی اور کامیابی کی دعا مانگی تھی، اور ساتھ ہی اوپر والے اس جہنم سے نکلنے کی بھی دعا کی تھی جو ارتضیٰ کی شکل میں اب پوری ہو گئی تھی۔ الوینا نے ایک بار پھر ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ کل رات سے وہ اس کے ساتھ تھی، مگر ایک بار بھی اس نے ارتضیٰ کے چہرے پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ مگر ابھی کچھ ہی دیر پہلے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ ارتضیٰ کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ارتضیٰ 1.5 گھنٹے مسلسل ڈرائیونگ کرتا رہا، کیا پتا مہروش ہار مان کر وہاں سے چلی جائے، مگر آگے سے بھی کیپٹن مہروش تھی جو ارتضیٰ سکندر کے معاملے میں پوری دنیا سے غافل ہو کر بیگانہ نہیں ہو پائی تھی، تو اب کیسے ہو جاتی؟ ارتضیٰ بھی مہروش کے لیے اپنی دیوانگی سے واقف ہی نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے آخر کار اپنے فلیٹ کے قریب پہنچ کر گاڑی روک دی، کیونکہ اس طرح باہر رہنا الوینا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، ورنہ ان دونوں ضدی میاں بیوی میں سے تو کسی نے ہار نہیں مانی تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ اس لڑکی کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ کر مہروش نے بھی گاڑی سائڈ پر پارک کی، اور اسے پہلے تو ایک بار محسوس ہوا تھا کہ ارتضیٰ کو اس پر شک ہو گیا ہے، مگر اب ارتضیٰ کو اس لڑکی کے ساتھ اندر جاتا دیکھ کر مہروش اسے اپنی غلط فہمی ہی سمجھی تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی مہروش بھی جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ مکمل ڈھکا ہونے کی وجہ سے مہروش کو اس بات کی ٹینشن نہیں تھی کہ وہاں کوئی بھی اسے پہچان سکے گا۔ ارتضیٰ الوینا کے ساتھ فلیٹ کے اندر داخل ہوا اور دانستہ مہروش کے لیے دروازہ کھلا ہی چھوڑ گیا۔ مس الوینا، آپ نے ہماری بہت زیادہ مدد کی، جس کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھلا سکتے، مگر ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اب دوبارہ کبھی وہ درندے آپ کی پرچھائی تک بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ جب تک GSK کا دی اینڈ نہیں ہو جاتا، آپ آرمی کے انڈر ہی رہیں گی، اور اس کے بعد آپ کو کی خواہش کے مطابق ایک بہترین زندگی فراہم کی جائے گی۔ ارتضیٰ کی بات پوری توجہ سے سنتی الوینا نرمی سے مسکرائی تھی۔ مدد میں نے نہیں، آپ نے میری کی، مجھے ہدایت کا رستہ دکھایا اور مجھے میری زندگی اور آخرت سنوارنے کا موقع دے کر۔ آپ کو میرا نہیں بلکہ احسان مند تو مجھے آپ کا ہونا چاہیے کہ اس دلدل سے نکال کر مجھے عزت اور تحفظ بخشا جہاں سے میں شاید کبھی بھی نہ نکل پاتی۔ الوینا نے بھی اپنے دلی جذبات سے آگاہ کیا تھا۔ جب ارتضیٰ نے مزید 1-2 باتیں کرنے کے بعد اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا اور اپنی معصوم سی نازک جاسوس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مہروش ان دنوں کے داخل ہونے کے 10 منٹ کے بعد فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کی باتیں تو نہیں سن پائی، مگر مہروش نے اس لڑکی کو روم میں جاتے دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے جان بوجھ کر باہر کی تمام لائٹس آف کر دی تھی۔ مہروش جو ارتضیٰ کے ڈرائنگ روم میں آنے پر دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اچانک لائٹ بند ہونے پر چوکنے انداز میں اسے ارد گرد دیکھا، مگر اسے وہاں ارتضیٰ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ مہروش کو یکدم خیال آیا تھا کہ ارتضیٰ بھی کہیں اندر روم میں تو نہیں چلا گیا۔ آخر وہ لڑکی ہے کون جس کو ارتضیٰ اتنی امپورٹنس دے رہا ہے؟ مہروش کے دماغ پر اس وقت سخت قسم کا غصہ سوار ہو چکا تھا۔ ایک طرف وہ ارتضیٰ سے دور جانے کی باتیں کرتی تھی اور دوسری طرف ارتضیٰ کو کچھ پل کے لیے بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مہروش طیش کے عالم میں بنا سوچے سمجھے روم کی طرف بڑھی تھی، مگر آدھے رستے میں ہی اسے رکنا پڑا، کیونکہ ارتضیٰ سکندر نے پیچھے سے ہاتھ اس کے گرد لپیٹے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارتضیٰ نے ہلکا سا دباؤ ڈالتے مہروش کو اپنے قریب کیا۔ مہروش کی کمر بالکل ارتضیٰ کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کی گمبھیر سرگوشی مہروش کے غصے میں مزید اضافہ کر گئی، کیونکہ مہروش کو لگا تھا کہ ارتضیٰ اسے پہچان چکا ہے، اس لیے اسے اس طرح اپنے قریب کیا ہے، مگر یہ سوچ کے کہ ارتضیٰ کسی انجان لڑکی کو بھی اس طرح اپنے قریب کر سکتا ہے، مہروش کو اس کی لمحے مزید بھڑک آ گئی تھی۔
کیونکہ مہروش کو لگا تھا کہ ارتضیٰ اسے پہچان چکا ہے، اس لیے اس نے اس طرح اپنے قریب کیا ہے۔ مگر یہ سوچ کے کہ ارتضیٰ کسی انجان لڑکی کو بھی اس طرح اپنے قریب کر سکتا ہے، مہروش کو اس لمحے مزید بھڑکا گئی تھی۔ یہ سوچ ہی مہروش کے لیے جان لیوا تھی کہ کوئی لڑکی اس طرح ارتضیٰ کے قریب آئے گی۔ مہروش نے ایک زوردار کہنی ارتضیٰ کے سینے میں مارتے خود کو اسے آزاد کروایا۔ ارتضیٰ مہروش کو جتنا تپا چکا تھا، اسے آگے سے ایسے ہی کسی رد عمل کی امید تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی، مگر مہروش کو شک نہ ہو اس لیے ہلکے پھلکے انداز میں اسے اپنا دفاع کر رہا تھا، جو اس وقت مکمل شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ مہروش نے آزاد ہوتے ہی پلٹ کر ارتضیٰ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، جب ارتضیٰ کی گرفت میں اس کی دونوں کلائیاں آ چکی تھی۔ ارتضیٰ کے چھونے کا انداز مہروش کو مزید تیش دلا رہا تھا، کیونکہ اپنی گرفت میں لے کر ارتضیٰ نے اس کی کلائیوں سے ہاتھ سے اوپر لے جاتے اس کے دودھیا بازوں کی نرماہٹوں کو محسوس کیا تھا۔ وجہ صرف اور صرف مہروش کے غصے کی حد دیکھنا تھی، کیونکہ وہ اس معاملے میں کتنی پوزیسو ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ مہروش کا ہر انداز اسے اپنے لیے محبت کی شدت بتا رہا تھا۔ مہروش اپنی کلائیاں ارتضیٰ کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے میں ناکام تھی، مگر وہ مسلسل ٹانگوں سے ارتضیٰ پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ جب اچانک ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھاتے مہروش کا نقاب ہٹایا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ ایسا کرتا، مہروش نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائیاں آزاد کرواتے ارتضیٰ کو ایک زوردار دھکا مارا تھا اور پیچھے موجود دیوار کے ساتھ لگایا تھا، اور اپنا خنجر نکال کر ارتضیٰ کی گردن پر رکھا تھا۔ مگر ارتضیٰ کے چہرے پر بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ دیکھ کر مہروش حیران ہوئی تھی۔ ارتضیٰ گہری بے باک نظروں سے مہروش کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہروش ارتضیٰ کے سینے پر دونوں بازو ٹکائے تقریباً آدھی اس کے اوپر ہی گری ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ارتضیٰ کی گردن پر خنجر دبائے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے ارتضیٰ کے کالر جکڑا ہوا تھا۔ اس وقت ارتضیٰ کو اپنی معصوم سی بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جس کی حالت اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی قریب جاتے دیکھ کر غیر ہو چکی تھی۔ وہ کتنے گھنٹوں اس کے پیچھے ہلکان ہو رہی تھی، اور ابھی بھی اپنی خوبصورت گہری آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جسے کسی صورت بھی ارتضیٰ گالوں پر بہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے مہروش کے نقاب میں مقید چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میجر ارتضیٰ سکندر صرف اور صرف کیپٹن مہروش ارتضیٰ کا ہے، جو خواب میں بھی کسی اور لڑکی کے قریب جانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہمیشہ ایک ہی لڑکی کا نام رہا ہے، اور ہمیشہ اسی کا ہی رہے گا، جو اس کا سکون ہے، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جس کے بنا رہنے کا اب شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے ملنے سے پہلے ارتضیٰ سکندر زندہ تو تھا، مگر جینا اس کی مہروش کی موجودگی نے سکھایا ہے اسے۔ ارتضیٰ بنا اپنی گردن پر خنجر رکھے کی پرواہ کیے جھک کر مہروش کے نقاب کے اوپر سے دونوں آنکھوں کو عقیدت سے چوم دیا تھا۔ مہروش دم سادے ارتضیٰ کی بات سن رہی تھی۔ ارتضیٰ سکندر کا معتبر کرتا انداز اسے آسمان کی بلندیوں پر لے گیا تھا۔ ارتضیٰ کے جھکنے کی وجہ سے اس کے گردن پر رکھا خنجر جلد کے اندر اتر گیا تھا، اور اس کی گردن کو زخمی کرتا خون آلود کر گیا تھا۔ اوہ نو، آئی ایم ریئلی سوری۔ ارتضیٰ کا خون دیکھ کر مہروش اپنی ساری ناراضگی اور غصہ بھولتی خنجر دور پھینکتی بے چینی سے ارتضیٰ کے قریب آئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا، آپ کو اس طرح جھکنا نہیں چاہیے تھا۔ خون ارتضیٰ کا نکل رہا تھا، مگر تکلیف مہروش کو لگ رہی تھی۔ مہروش نے اپنی پاکٹ سے ٹیشو نکالتے ارتضیٰ کی گردن پہ رکھا۔ بنا ارتضیٰ کی پرشوق گہری نظروں کی طرف دھیان دیے، مہروش ارتضیٰ کے دونوں پاؤں پر اپنے پاؤں رکھتے اونچا ہو کر اس کی گردن کا زخم صاف کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے اس طرح مسئلے کا حل کرنے پر ارتضیٰ اپنے بے ساختہ کہکہ نہیں روک پایا تھا، جبکہ مہروش اس کی ہنسی پر مبہوت ہی تو رہ گئی تھی۔ ہمیشہ وہ اس کے سامنے چہرے پر سنجیدگی اور بیگانگی کا ماسک چڑھائے رہتا تھا۔ مہروش کو اپنا دل ارتضیٰ کی ان خوبصورت گھڑوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھاتے مہروش کا نقاب گرا دیا۔ مہروش نے فوراً ہوش میں آتے ارتضیٰ کی شوخ نظروں سے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا، مگر ارتضیٰ نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑے ہلکا سا اوپر اٹھاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب جھکا لیا تھا۔ اس نے مہروش کو بالکل گڑیا کی طرح اٹھا رکھا تھا، مگر اس سہار نے اسے اپنے صحن میں جکڑ کر کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مہروش نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر ارتضیٰ کی گرفت میں وہ صرف پھڑپھڑا کر ہی رہ گئی تھی۔
سر پلیز چھوڑے مجھے۔ مہروش نے گرنے کے ڈر سے ارتضیٰ کے کالر کو پکڑا تھا۔ آج تک جہاں پہنچنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر پایا، اس کی یہ حسین زندگی بات بے بات اسے جکڑ لیتی ہے۔ اگر ایسی حرکت کوئی اور کرتا تو کب سے دنیا چھوڑ چکا ہوتا، مگر مہروش کو تو وہ اپنی زندگی کا مالک بنا چکا تھا۔ اسے تو ہر بات کا حق حاصل تھا۔ اوکے، چھوڑ دوں گا، مگر ابھی جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ لے کر، اور میرے پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ مہروش کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نازک جان سے ارتضیٰ سکندر کی اتنی قربت برداشت کرنا جان لیوا تھا۔ میں نے آپ کو جان بوجھ کر نہیں مارا، اور آپ جیسے ہم سب ٹیم ممبرز کے ہر کام پر نظر رکھتے ہیں، ویسے ہی مجھے آپ پر شک ہوا تو میں نے بھی آپ کا پیچھا کرنا مناسب سمجھا۔ اب پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ ارتضیٰ کا چہرہ مہروش کی گردن سے ٹچ ہو رہا تھا۔ مہروش کو لگ رہا تھا کہ وہ شرم کے مارے یہیں کہیں بے ہوش ہو جائے گی۔ تبھی ارتضیٰ کو اس پر رحم آیا۔ ارتضیٰ نے اپنے دہکتے لبوں سے مہروش کی ٹھوڑی کو چھوڑتے اسے نیچے اتارا تھا۔ ایک منٹ، مجھے ایک سچ جاننا ہے۔ جس شک کی بنا پر میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، وہ شک ایک آفیسر کا تھا یا ایک بیوی کا؟ مہروش جلدی سے وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھی۔ ارتضیٰ نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر رکتے پوچھا۔ مہروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ ایک آفیسر کا؟ مہروش نے نظر چراتے جھوٹ بولا تھا۔ تو کیا وہ شک دور ہو گیا ہے؟ ارتضیٰ کی بات پر مہروش نے انتہائی معصومیت سے سر جھکائے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ ارتضیٰ کا اس طرح کسی لڑکی کو اپنے فلیٹ میں لانا مہروش سے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ملنا چاہتی ہوں اس لڑکی سے؟ ارتضیٰ نے محبت پاش نظروں سے مہروش کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد الوینا ان دونوں کے سامنے تھی۔ مس الوینا، ان سے ملے، یہ میری پیاری سی اکلوتی وائف ہے۔ ارتضیٰ نے بہت ہی محبت سے مہروش کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے الوینا سے اس کا تعارف کروایا۔ اپنی بیوی کے طور پر کروایا تھا۔ ارتضیٰ کے تعارف پر جہاں مہروش کا دل دھڑکا تھا، وہیں الوینا نے رشک بھری نظروں سے مہروش کی طرف دیکھا تھا۔ الوینا کو ان دونوں کا کپل ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پرفیکٹ لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اوپر والے نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ ماشاءاللہ سر، آپ کی وائف بہت پیاری اور کیوٹ ہے۔ الوینا کو مہروش بہت پسند آئی تھی۔ جی بالکل، ان سے زیادہ پیاری چیز اس دنیا میں بنی ہی نہیں۔ ارتضیٰ کی بات اور انداز پر مہروش کانوں تک لال ہوئی تھی، جو کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی بول دیتا تھا۔ ارتضیٰ اچانک کال آ جانے پر 10 منٹ تک آنے کا کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ مطلب آپ ان کو کیسے جانتی ہیں؟ مہروش ارتضیٰ کے جاتے ہی فوراً اپنے مدعے پر آئی تھی، جس پر الوینا نے اسے ارتضیٰ سے ملنے سے پہلے اور بعد کی تمام کہانی سنا دی تھی۔ اس کی بات پوری سنتے مہروش کے دل میں ارتضیٰ کا مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ اسے ایک دم اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اس کے نصیب میں ارتضیٰ جیسا مضبوط اور باکردار مرد تھا۔ مہروش تو پہلے ہی اس کی دیوانی تھی، اب تو دل پہلے سے زیادہ اس شخص کا طلبگار ہو گیا تھا۔ مہروش بھی الوینا سے ابھی مزید کوئی بات کرتی جب ارتضیٰ واپس اندر آ گیا تھا۔ چلیں؟ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، میری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ مہروش الوینا کو خدا حافظ کرتی ارتضیٰ کو ٹکا سا جواب دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ارتضیٰ کو الوینا کے سامنے مہروش کا انداز اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا۔ وہ بھلا کہاں عادی تھا ایسے لہجوں اور الفاظ کا؟ اتنے دنوں سے اپنے مزاج کو ایک طرف رکھتے وہ نہ جانے کیسے مہروش کا سخت لہجہ برداشت کر رہا تھا، مگر اب وہ چاہنے کے باوجود خود پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ الوینا کو ہدایت دیتا وہ مہروش کے پیچھے نکل گیا تھا۔ مہروش، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ مہروش اور گاڑی کا دروازہ ان لاک کر رہی تھی، ارتضیٰ کی دھاڑ پر اس کے ہاتھ وہیں پر جم گئے تھے۔ ارتضیٰ مہروش کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گاڑی موڑتے، گاڑی کی بیک سے ٹکاتے، دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھتے اس پر جھکا تھا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ مہروش کے ارتضیٰ کے پہلے والے غصیلے لہجے پر اندر ہی اندر سہمتی ہوئی منمنائی۔ تو میرے ساتھ آنے سے انکار کیوں کیا؟ ارتضیٰ کا غصہ ہنوز تھا۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی۔ مہروش اپنی ساری ہمت جواب کے اسے جواب دیا تھا۔ اور کیوں نہیں آنا چاہتی تم؟ ارتضیٰ نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں، اور نہ ہی میں آپ کی پابند ہوں۔ مہروش کی بات پر ارتضیٰ نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ مہروش ایسی بھی بات کرے گی۔ ارتضیٰ کا کچھ دیر پہلے کا خوشگوار موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ اوکے، تم جا سکتی ہو۔ ارتضیٰ ایک دم پیچھے ہٹ گیا، جبکہ مہروش کو ارتضیٰ کے اس طرح دور جانے پر اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اگر ارتضیٰ نے اسے ہرٹ کیا تھا تو وہ کم بھی نہیں کر رہی تھی۔ جس طرح اس نے ارتضیٰ پر شک کرتے
اس کا پیچھا کیا اور جیسے اس سے بہیو کر رہی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اسے ارتضیٰ کتنی رائے دے رہا ہے، ورنہ ارتضیٰ جتنا مزاج کا سخت اور سلوک کا پکا تھا، اگر مہروش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوتا۔ ارتضیٰ کے سینے پر ہاتھ باندھے فاصلے پر کھڑے بے تاثر نظروں سے مہروش کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ مہروش کو لگا تھا کہ اس نے ارتضیٰ کو ہرٹ کیا ہے۔ وہ بہت ہی نرم دل کی مالک تھی، خود ہر بات برداشت کر لیتی تھی، مگر خود کی وجہ سے کسی اور کو ہرٹ کرنا برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ سوری فار واٹ؟ ارتضیٰ نے نقاب میں مقید اس کے سبھی چہرے کی طرف دیکھا۔ ارتضیٰ کی بات میں مہروش کچھ بول نہ سکی اور رو پڑی۔ پاگل، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ارتضیٰ نے مہروش کی کمر پر بازو حمائل کرتے اسے قریب کیا تھا۔ ماں میری جان، کیا ہوا ہے؟ میں ناراض نہیں ہوا، مذاق کر رہا تھا تم سے۔ ارتضیٰ نے اس کے ارد گرد اپنے دونوں بازو پھیلاتے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد مہروش نے ارتضیٰ کے سینے سے سر اٹھایا۔ آپ بہت بڑے ظالم ہیں، مجھے آپ سے بالکل بات نہیں کرنی۔ مہروش ارتضیٰ کی مضبوط بازوں کے حصار میں سرخ بھیگی آنکھیں لیے کھڑی شکوہ کرتی ارتضیٰ کو کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اگر اپنی ہر غلطی، ہر ظلم کی تلافی کر دوں، کیا تب بھی بات نہیں کرو گی؟ ارتضیٰ نے ہلکا سا مہروش کی پیشانی چومی تھی۔ ارتضیٰ کے لمس پر سرخ ہوتے مہروش نے نفی میں سہ لایا تھا۔ جانا، اتنا پیار دوں گا کہ مجھ سے بات کیے بغیر تمہارا جینا ناممکن ہو جائے گا۔ ارتضیٰ نے جھک کر نقاب کے اوپر سے مہروش کا گال چوما تھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پبلک پلیس پر ہیں۔ ارتضیٰ کو بہکتا دیکھ کر مہروش کا پسینہ چھوٹا تھا۔ جب اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ارتضیٰ نے اس کا دوسرا گال بھی چومتے آزاد کیا تھا۔ مہروش جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ اس کی جلد بازیاں دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ صرف 2 دن رہ گئے ہیں جس کے بعد مہروش کو دیے ہر دکھ کی تلافی کرنے والا تھا۔ وہ اسے بتانے والا تھا کہ وہ پیاری سی لڑکی کس مقام کی مستحق تھی۔ کیا ہوا میجر صاحب؟ آپ کی سونیا ابھی تک تشریف نہیں لائی؟ بہت شدت سے انتظار ہو رہا ہے اس کا۔ جازل جو آفس میں اپنی سیٹ پر بیٹھا شدت سے دعا کر رہا تھا کہ آج سونیا کسی صورت نہ آئے، اسے کوئی ضروری کام پر جائے۔ آج وہ کسی صورت سونیا کو جھیلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سونیا کی فضول حرکتوں نے پچھلے 1 ہفتے سے اسے بری طرح تپا رکھا تھا، اور اوپر سے بنا دیکھے وہ سب کے سامنے، خاص کر زیمل کے سامنے ایسے ہی اس پہ لپٹ جاتی تھی۔ زیمل کو جو آگ لگتی تھی وہ الگ، جازل خود بھی اس کے بے باک انداز پر بیزاری اور اکتاہٹ کا شکار تھا۔ زیمل کے طنزیہ انداز پر جازل نے اسے گھورا تھا۔ جازل اور زیمل اس وقت ایک ویل سیٹلڈ آفس میں موجود تھے جو خاص طور پر اس مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیمل مزید اسے تنگ کرتی، انٹر کام پر ملنے والی اطلاع پر جازل کے منع کے بدلتے زاویے دیکھ کر زیمل سمجھ گئی تھی کہ وہ مس چمک چلو تشریف لا چکی ہیں۔ میں جاؤں؟ زیمل نے جلدی سے فائل اٹھاتے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ خبردار، جو اب یہاں سے ہلیں بھی، چپ کر کے بیٹھی رہے۔ جازل کی بات پر زیمل کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ جازل اسے وہاں کیوں روک رہا ہے۔ اس کے سامنے سونیا پھر کچھ حد میں رہتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زیمل نے فوراً اپنا سر فائل پر جھکا لیا تھا۔ سونیا زیمل کو یکسر نظر انداز کرتی سیدھی جازل کی طرف بڑھی، جس پر جازل بھی والہانہ انداز میں اس کا استقبال کرتا اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا تھا۔ زیمل نے کن اکھیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا، مگر جازل کے سینے سے چمٹی سونیا کو دیکھ کر زیمل کا پارا ہائی ہوا تھا۔ آج تو سونیا اس کا بھی لحاظ بھول چکی تھی۔ کیا ہوا سونیا؟ آج تم بہت سیڈ لگ رہی ہو، کیا ٹھیک ہے سب؟ جازل نے نرمی سے سونیا کو پیچھے کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی سونیا کی ریڈ لپسٹک جازل کی وائٹ شرٹ داغدار کر گئی تھی۔ جازل کے عین سینے پر لپسٹک کا نشان زیمل کو کوئلوں کی بھٹی میں بٹھا گیا تھا۔ جازل، میں بہت پریشان ہوں۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے مگر بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا۔ سونیا آنکھوں میں آنسو بھرے جازل کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولی، اوہ، یہ تو بہت بڑی نیوز ہے، یہ تو بہت بری نیوز ہے، مگر تم اس طرح رو کر خود کو ہلکار مت کرو، تمہارا بھائی ضرور مل جائے گا۔ جازل دل ہی دل میں خوش ہوتے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات لیے بولا تھا، اس لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں، تمہارے پاس آ کر میں نے اپنی ہر پریشانی بھول جاتی ہوں۔ سونیا زیمل کی پرواہ کیے بغیر قریب تر ہوتے اس کے ہونٹوں کو چھونا چاہا، اس سے پہلے کہ جازل خود اسے دور دھکیل کر ایک زوردار آواز پر سونیا دہلتے پیچھے ہٹی تھی، جبکہ جازل نے زیمل کے غصے اور شرم سے سرخ دار چہرے دیکھ کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔
زیمل نے ان دونوں کو اتنا قریب دیکھا اور سامنے دیکھ کر پیپر ویٹ زور سے لکڑی کے ٹیبل پر دے مارا تھا۔ آر یو کریزی؟ یہ کیا ہے؟ جازل، تم نے کتنا عجیب سٹاف رکھا ہوا ہے۔ سونیا نے بدمزہ سا ہوتا زیمل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ آئی ایم سو سوری میم۔ زیمل جلدی سے معذرت کرتی وہاں سے نکل گئی تھی اور باہر آتے زور سے ساری فائلز اپنے کیبن میں آن پٹکی تھی۔ بے حیا بےہودہ لڑکی، ذرا شرم نہیں ہے اسے میرے سامنے ہی میرے شوہر کو جپیاں ڈال رہی ہے، اور محترم وہ تو آگے سے ڈبل مزے لے رہا ہے۔ بس اور نہیں مناسب لگتا یا نہیں، مگر آج تو میں ارتضیٰ سر کو اس بندے کے کرتوت بتا کے ہی رہوں گی۔ زیمل غصے اور اشتعال میں وہاں چکر کاٹتے مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ وہ وہاں سے تو آ گئی تھی مگر اس کا دل دماغ ابھی وہیں پر موجود تھا۔ زیمل مزید نہ جانے کب تک جلدی کرتی رہتی جب موبائل کی رنگ پر مہروش کا نمبر دیکھ کر جلدی سے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ماہی، تمہاری وہ بہن ایک نمبر کی بےہودہ عورت ہے۔ اس سے بڑی چھچوری میں نے آج تک نہیں دیکھی، جسے ذرا شرم لحاظ نہیں میرے سامنے ہی میرے شوہر کے گلے پڑ رہی ہے، اسے کس کر رہی ہے، اور میرے شوہر نامدار بھی اپنی ڈیوٹی کا اکثر مقصد بھلائے انجوائے کرنے میں مگن ہے۔ تم تو جانتی ہو اگر میں نہ روکتی تو وہ دونوں کس کر دیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آئی سویر اس کے بعد جازل ابراہیم کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا پاتا۔ زیمل بنا مہروش کو بولنے کا موقع دیے اپنی بھڑاس نکالتی گئی تھی۔ خاموش تو وہ تب ہوئی جب اسے اسپیکر پر مہروش کا کہکا سنائی دیا۔ ماہی، تمہیں یہ سب فنی لگ رہا ہے؟ زیمل مزید تپی تھی۔ زیمل، میں تو پہلے ہی تم پر بریک پر پاؤں رکھوں، پانی وانی پیو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ چلو شاباش، اور اس کے بعد مجھے ایک بھی بات کا جواب دو۔ مہروش کی بات پر عمل کرتے زیمل نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا تھا۔ ہاں بولو اب۔ زیمل کا انداز حنون تھا۔ تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اگر وہ کسی کو کس بھی کر دیتے ہیں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مہروش کی بات پر زیمل کا پارا پھر سے چڑھا تھا۔ ماہی، وہ میرا شوہر ہے، نکاح ہوا ہے ہمارا، کیسے فرق نہیں پڑتا مجھے؟ زیمل چبا چبا کر بولی تھی۔ ریئلی زیمل، مگر جہاں تک مجھے پتا ہے اس رشتے کی تو کوئی حقیقت نہیں، یہ تو ایک کاغذی رشتہ ہے نا، یہ جو مشن ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ایسے رشتے کے لیے اتنی تڑپ، اتنی بے چینی کیوں؟ کہیں تم اس رشتے کے بارے میں سیریس تو نہیں ہوگی؟ کہیں تمہیں میجر جازل نے محبت تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے خیال میں تو ایسا ہی کوئی حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ میری جان تمہارے ساتھ، اور اگر ایسا تو ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ میجر جازل نے اچھا لائف پارٹنر تمہارے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ زیمل مہروش کو اپنے رشتے کی حقیقت بتا چکی تھی اور اتنے بڑے بے وقوفانہ فیصلے پر مہروش سے اچھی خاصی سن بھی چکی تھی، مگر آج زیمل کا انداز دیکھ کر مہروش بہت خوش ہوئی تھی۔ جازل کی نگاہوں میں وہ پہلے ہی زیمل کے لیے پسندیدگی نوٹ کر چکی تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف زیمل کی، مگر آج وہ بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ زیمل کی رگ رگ سے واقف تھی اور اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ زیمل محبت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ مہروش کی باتیں سنتے زیمل بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مہروش بہت ہی آرام سے اسے آئینہ دکھا گئی تھی۔ واقعی جس طرح ان دونوں نے رشتہ جوڑا تھا اسے کوئی حق نہیں بنتا تھا جازل کو کچھ کہنے کا، اسے کسی بھی بات کا جواب مانگنے کا، اور سب سے بڑی بات جو زیمل کو محسوس ہوئی تھی کہ اسے سونیا کا جازل کے قریب ہونا کیوں اتنا برا لگ رہا تھا۔ کیا ماہی ٹھیک کہہ رہی ہے؟ میں واقعی جازل سے پیار کرنے لگی ہوں؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو بہت غلط ہوا ہے، ورنہ سب سے پہلے میرا مذاق اس چھچورے میزر نہیں بنانا ہے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ وہ سونیا کے ساتھ رہے یا کسی اور کے ساتھ۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ زیمل نے اپنے دل کو پوری طرح ڈبتے چپ کروایا تھا۔ زیمل نے مہروش کو بھی یہی دلیلیں دیتے چند ایک باتیں کر کے فون بند کر دیا، کیونکہ لاکھ کوششوں کے باوجود دل کا شور بڑھ رہا تھا، جس پر بنا کان دھرے زیمل نے سامنے پڑی فائل کھول لی تھی۔ ہیلو مس زیمل، کیسی ہیں آپ؟ کاظم کی آواز پر زیمل نے فائل سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت اس کے کولیگ کے بھیس میں انہی کے ایجنسی کا بندہ تھا اور پہلے بھی ایک دو ملاقاتوں میں زیمل سے اس کی سلام دعا ہو چکی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ پلیز تشریف رکھیے نا۔ زیمل جو اس وقت موڈ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ٹکا سا جواب دینے والی تھی، جازل اور سونیا کو آفس سے نکلتا دیکھ کر زیمل ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی، جس پر کاظم تو خوشی سے بے قابو نہ ہوا اور فوراً کرسی پر بڑا جمال ہوا۔
ہمیشہ غصہ ناک پر دھرے رکھنے والی زیمل کا یہ انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ جازل کا میٹر ان دونوں کو خوش گپیاں لگاتے دیکھ کر گھوم چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں مسٹر کاظم؟ اگر آپ نے اپنی سیٹ پر جا کر اپنا کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور مس زیمل، آپ آفس میں آ کر میری بات سنیں۔ جازل سونیا کو وہیں سے بائے کہتا زیمل کے کیبن کی طرف آتا سخت لہجے میں بولا، جس پر کاظم فوراً وہاں سے کھسک گیا تھا۔ جازل زیمل کو بھی آرڈر دیتا اپنے آفس کی طرف بھاگ گیا تھا، مگر زیمل جازل کی بات سنی انسنی کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ جب 5 منٹ بعد انٹرکام بجا تھا۔ کیپٹن زیمل، آپ کو شاید میری بات سنائی نہیں دے رہی، میں نے آپ کو اپنے آفس بلایا ہے۔ جازل دوبارہ اپنی بات دہرائے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا، سر میں اس وقت نہیں آ سکتی، بہت ضروری کام کر رہی ہوں۔ زیمل جتنا اسے اگنور کرنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی ضد پر اڑ گیا۔ کیپٹن زیمل، بھاڑ میں گیا آپ کا کام، ابھی اور اسی وقت میرے آفس میں آئے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جازل جانتا تھا کہ زیمل سونیا کو اس کے اتنا قریب دیکھ کر اندر ہی اندر اچھی خاصی ناراض ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایک بار اسے بات کر کے کلیئر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ زیمل ہی کیا جو آرام سے بات مان لے، اس لیے جازل اپنا لہجہ تیز کرتے غصے سے بولا، سر بھاڑ میں جائیں آپ اور بھاڑ میں جائیں آپ کے آرڈر، میں آفس نہیں آنے والی۔ زیمل جازل کی سوچ سے بھی زیادہ تپی ہوئی تھی، اس لیے اس کے لہجے میں جواب دیتے اسے فون رکھنا چاہا تھا۔ اگر آپ اگلے 10 منٹ میں میرے آفس نہ آئیں تو میں وہاں سب کے سامنے اٹھا کر یہاں لے آؤں گا، پھر کسی بات کا گلہ مجھ سے مت کیجیے گا۔ جازل نے بات کہتے کھٹاک سے فون رکھ دیا تھا، جبکہ جازل کی بات سنتے زیمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے 5 منٹ تو وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی، مگر پھر جازل کی دھمکی کا سوچتے وہ فائل اٹھاتے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں واقعی اپنی بات پر عمل کرتے وہ یہاں نہ پہنچ جائے۔ جی فرمائے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ زیمل زور سے فائل اس کے ٹیبل پر پٹکے بولی تھی۔ مسئلہ تو کچھ خاص نہیں، مگر ایک بہت ضروری کام تھا آپ سے۔ یہ لپسٹک کا مارک دیکھ رہی ہیں، یہ دھلوانا تھا۔ جازل کو زیمل تپا تپا کر بہت مزہ لے رہا تھا، اس لیے جازل نے مزید اسے غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ جازل کی بات پر مہروش کی نظر فوراً اس کے وائٹ شرٹ پر موجود ریڈ کلر کے ہونٹوں کے نشان پر گئی تھی، جسے دیکھ کر زیمل اندر سے پھر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری سر، میرے پاس آپ کے فضول کاموں کے لیے بالکل ٹائم نہیں، اور ویسے بھی آپ کو صرف اتنا بتانے آئی تھی کہ آپ کی وہ ایک چہیتی اب جا چکی ہے، اس لیے اب میری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ مجھے مسٹر کاظم کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے، مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ اوکے بائے۔ زیمل بھی حساب برابر کرتی وہاں سے پلٹی، کیونکہ اب آگ لگنے کی باری جازل کی تھی۔ واٹ ربش، تم اس گھونچکوں کے ساتھ ڈنر پر جاؤ گی؟ جازل فوراً آپے سے باہر آیا تھا۔ اسے زیمل کی کسی بات کسی صورت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ سونیا کے ساتھ میل جول جو اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا، مگر زیمل کا کاظم میں انٹرسٹ لینا جازل کو زہر سے بھی برا لگا تھا۔ پلیز میجر جازل، آپ کسی کی یوں انسلٹ نہیں کر سکتے، اور میری مرضی میں جو مرضی کروں، قاسم کے ساتھ ڈیوٹی پر جاؤں یا کسی اور کے ساتھ، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ جازل اپنی چیئر سے اٹھ کر قریب آ چکا تھا، جب زیمل سینے پر دونوں بازو باندھے جازل کو چڑھاتے ہوئے بولی۔ اسے جازل کا تیز زدہ انداز اب مزہ دے رہا تھا۔ اسے زیمل کی بات کسی صورت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ سونیا کے ساتھ میل جول جو اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا، مگر زیمل کا کاظم میں انٹرسٹ لینا جازل کو زہر سے برا لگا تھا۔ پلیز میجر جازل، آپ کسی کی یوں انسلٹ نہیں کر سکتے، اور میری مرضی میں جو مرضی کروں، قاسم کے ساتھ ڈنر پر جاؤں یا کسی اور کے ساتھ، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ جازل اپنی چیئر سے اٹھ کر قریب آ چکا تھا، جب زیمل سینے پر دونوں بازو باندھے جازل کو چڑھاتے ہوئے بولی۔ اسے جازل کا تیز زدہ انداز اب مزہ دے رہا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی ڈنر پہ، نہ اس کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ جازل 2 قدم اٹھاتے زیمل کے قریب آتے بولا۔ دونوں کے درمیان اب صرف 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں جاؤں گی آپ کے پاس، مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ زیمل بھی بنا جازل سے گھبرائے اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ حق ہے، انفیکٹ سب سے زیادہ حق تو مجھے ہی حاصل ہے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ جازل کے بدلتے انداز پر زیمل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ ایک کاغذی رشتہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، اور نہ ہی میں ایسا کوئی حق مانتی ہوں۔ زیمل کو جازل کے اٹل انداز سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، مگر وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے اسے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ مگر میں آج اور ابھی سے مانتا ہوں۔ جازل مزید پھیلا تھا۔ مجھے ڈنر کے لیے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔
زیمل اس کی بات کو صاف نظر انداز کرتے جانے کے لیے مڑی تھی جب جاجل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی جانب کھینچا۔ زیمل سنبھلنے کی کوشش کیے بغیر سیدھی جاجل کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیمل نے آنکھیں پھاڑے غصے سے جاجل کو گھورا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دور ہونا چاہا، مگر جاجل نے ایسا کوئی بھی موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ واٹ نان سینس میجر جاجل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتارے۔ زیمل نے ٹانگیں ہلاتے اترنے کی کوشش کی تھی، مگر جاجل اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ جاجل بلڈنگ کے خفیہ سیڑھیوں سے ہوتے بیک گیٹ پر موجود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ زیمل نے جاجل کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر غصے سے پوچھا تھا، کیونکہ اس کی مسلسل مزاحمت کا تو جاجل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زیمل کے ناخن جاجل کی گردن پر ایک دو خراشیں بھی ڈال چکے تھے، مگر جاجل کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ڈنر پر لے کے جا رہا ہوں، وہیں جانا تھا نا آپ نے؟ جاجل نے زیمل کو گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی کو لاک کیا تھا۔ مگر میں خود جا سکتی ہوں۔ زیمل فوراً جذبز ہوئی تھی۔ اس نے تو جھوٹ بولا تھا، اب وہ وہاں پر قاسم کو کیسے بلائے گی؟ جاجل زیمل کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے جا رکی، جو باہر سے تو بہت ہی شاندار لگ رہا تھا، مگر اندر سے بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گارڈز کے گیٹ کھولتے ہی جاجل گاڑی اندر لے کر آیا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ زیمل کے سوال ایک بار پھر سٹارٹ ہو چکے تھے، مگر جاجل اسی طرح خاموشی سادے زیمل کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ پورٹ سے نکلتے جاجل اس کے لیے گھر کے اندر بڑھا تھا۔ جیسے ہی زیمل نے اندر قدم رکھا، اچانک سے لائٹس آن ہوئی اور سامنے کا دل فریب منظر دیکھتے زیمل مبہوت ہو گئی تھی۔ پورے ہال کو وائٹ کلر کے مختلف قسم کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹائلش سے دیے گئے پھولوں کے درمیان پڑے ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ زیمل نے ارد گرد کا جائزہ لیتے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ اس کے لیے سب بھی بہت انوکھا اور خوبصورت تھا۔ اتنی زبردست اور دل فریب ڈیکوریشن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وائٹ کلر اس کا فیورٹ تھا، مگر آج جس طرح سے ہر چیز میں اس کا استعمال کیا گیا تھا، یہ کلر اسے اتنا اچھا پہلے کبھی نہ لگا تھا۔ ہال کے بالکل درمیان فانوس کے بالکل نیچے خوبصورت سے سجے ٹیبل کے گرد دو چیئرز رکھی گئی تھی۔ زیمل اس ماحول میں اتنی مدہوش ہوگی کہ اسے جاجل کا خیال ہی نہیں رہا۔ زیمل نے اچانک ہوش میں آتے پلٹ کر جاجل کی طرف دیکھا، جو وہیں پر موجود سینے پر ہاتھ باندھے زیمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ کس کے لیے ہے؟ زیمل کے بے تکے سوال پر جاجل نے مسکراتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سونیا کے لیے کیا ہے یہ سب؟ اچھا ہے نا؟ اسے پسند آئے گا کیا؟ جاجل کی آنکھوں میں چھپی شرارت پر بغیر غور کیے اس کی بات کو سچ سمجھتے زیمل کا سخت موڈ آف ہوا تھا۔ ہاں بہت اچھا ہے، اسے بہت پسند آئے گا۔ زیمل جاجل کو دان پیس کر جواب دیتے وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی۔ کیپٹن زیمل، کیا آپ اس چھچورے بندے کے ساتھ آگے کی پوری زندگی گزارنا چاہیں گی؟ جاجل نے زیمل کی کلائی کو اپنے گرفت میں لیتے جو بات کہی اس نے زیمل کو پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ جاجل نے یہ بات مذاق میں کہی یا وہ واقعی سیریس ہے۔ میں اظہار کے معاملے میں بالکل اناری ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ تم تک اپنے جذبات میں نہیں جانتا تم تک کیسے پہنچاؤں۔ ہاں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ محبت جس رشتے سے کچھ ٹائم پہلے واقف بھی نہیں تھا، اب ایک پاگل سی سر پھیری لڑکی سے اسی رشتے میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہوں۔ ہمارا رشتہ جو صرف ایک کانٹریکٹ کی بیس پر کیا گیا تھا، میں اس کو اپنی زندگی کا سب سے اہم رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں بھی میرا ساتھ منظور ہے؟ جاجل کی بات پر زیمل حیرت زدہ تھی اسے دیکھتی گئی تھی۔ اسے اس وقت بالکل بھی جاجل سے کسی ایسی بات کی امید نہیں تھی، اور جاجل کے اتنے بڑے اظہار پر اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ بھی کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے لیے سب بہت نیا تھا، نہ ہی وہ خود کو مینٹلی تیار کر پائی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میجر جاجل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی تھنک آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زیمل کی بات پر جاجل کو جھٹکا لگا۔ آر یو کریزی زیمل؟ غلط فہمی کی بنیاد پر میں یہ سب کروں گا؟ زیمل کے الٹے جواب پر جاجل کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ اچھے سے زیمل کی اپنے لیے فیلنگ سمجھ چکا تھا، مگر زیمل خود ہی ابھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زیمل نے جاجل کا بدلتا موڈ دیکھ کر بات کو سنبھالنا چاہا، اور مگر اس سے پہلے ہی جاجل کے موبائل پر آنے والی رنگ پر وہ صرف متوجہ ہوا تھا، اور بات سنتے ہی عجلت میں
زیمل کو ڈرائیور کے ساتھ گھر جانے کی ہدایت کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زیمل خاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے جازل کو ایک بار پھر سے ناراض کر دیا تھا۔ جازل اس کے ایک بار دھتکانے کے باوجود اتنی محبت سے اس کی طرف بڑھا تھا، مگر ایک بار پھر بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے وہ اسے خود سے دور کر چکی تھی۔ اگر میرا بیٹا ان ایجنسی والوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ زی ایس کے کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، وہ ہر حال میں اپنے بیٹے تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر برہان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے آدمیوں کی مخبری پر وہ ایک علاقے میں پہنچا، مگر وہاں پر برہان کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ بابا، آپ کو اس طرح وہاں کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ دشمنوں کی کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، اور علاقہ تو ویسے بھی ہمارے لیے سیف نہیں۔ ہمایوں زی ایس کے سے بات کرتا فکر مند لہجے میں بولا، تو کیا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں اور اپنے بیٹے کی موت کی خبر کا انتظار کروں؟ زی ایس کے نے غصے میں کہتے فون بند کر دیا تھا جب اچانک اس کی گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس کے پروٹوکول کی پہلی گاڑی کو بلاسٹ سے اڑا دیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھتا ذوالفقار جلدی سے اپنا اسلحہ نکالتا گاڑی سے نکلا، مگر باہر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ ذوالفقار کا اکیلا ان سے مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ابھی اسے اپنی جان بچانا بھی مشکل لگ رہی تھی، کیونکہ آگے والی دونوں گاڑیوں کو آگ لگ چکی تھی۔ ذوالفقار نے جیسے ہی اپنی گاڑی کے پیچھے سے نکل کر بھاگنا چاہا، حملہ آوروں نے دور سے ہی اس پر فائر کھول دیے تھے۔ اس کا نشانہ سیدھا ذوالفقار کے سینے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی گن سے نکلنے والی گولیاں ذوالفقار کا کام تمام کرتی، کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے دوسری جانب گھسیٹا تھا، اور ذوالفقار کی ڈھال بنتے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جس طرح وہ شخص دھڑا دھڑ حملہ آوروں کو گرا رہا تھا، اس وقت وہ ذوالفقار کو کسی فرشتے سے کم نہیں لگا۔ پر زور انداز سے ان سب کا مقابلہ کرتے اس شخص نے اگلے چند منٹوں میں ان سب لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خطرہ ٹلتے دیکھ کر جلدی سے وہ ذوالفقار کی طرف بڑھا۔ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ ذوالفقار کو پکڑ کر اوپر اٹھاتے اس نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے پہنچے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان کیوں بچائی؟ ذوالفقار نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنے دماغ میں موجود الجھنوں کو ختم کرنا چاہا۔ صاحب، میرا نام گلزار ہے۔ میرا اس گاؤں جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس کا ہی ایک غریب سا باسی ہوں۔ میں وہاں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب یہاں کسی کو مشکل میں دیکھ کر مدد کرنے آ گیا۔ اپنے علاقے میں کسی کے ساتھ ایسا ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ گلزار نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنا تعارف کروایا تھا۔ مگر جس مہارت سے تم نے ان سب کا مقابلہ کیا اور تمہارا بندوق استعمال کرنے کا انداز دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ تم ایک انسان ہو۔ گلزار کی بات سننے کے باوجود ذوالفقار کی تسلی نہیں ہو پائی تھی۔ صاحب، پیٹ کی بھوک کچھ بھی کروا دیتی ہے، اور ان سے تو چولی دامن کا ساتھ ہے، مگر 2 سال ہو گئے ہیں ان کا ساتھ چھوڑے۔ یہ تو ابھی وہاں آپ کے آدمی کے پاس سے اٹھائی ہے۔ اوکے صاحب، اب میں چلتا ہوں۔ گلزار ہاتھ میں پکڑی بندوق ذوالفقار کی طرف بڑھاتے وہاں سے جاتے بولا تھا۔ 1 منٹ رکو، کیا تم مجھے اپنی کہانی تفصیل سے سنا سکتے ہو؟ کیا پتا میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ کیا مطلب؟ کیسی مدد؟ گلزار نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پہلے اپنے بارے میں مجھے سب بتاؤ، پھر میں تمہیں جواب دوں گا اس بات کا۔ نہ صاحب جی، مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو اپنے پچھلے سارے کرتوت آپ کو بتا دوں۔ آپ جو آگے سے کوئی پولیس والے نکلے تو میں تو بوئے موت مارا جاؤں گا۔ گلزار نے پولیس کا سوچتے جھنجھری لی تھی۔ اس کے انداز کو دیکھ کر سی ایس کے کا کہکا لگا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو۔ ذوالفقار کے بار بار یقین دلانے پر آخرکار گلزار راضی ہو گیا۔ صاحب، ماں تو میرے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ باپ نے ہی مزدوری کرتے پال پوس کر بڑا کیا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی میں بمشکل 15 سال کا ہوا جب میرا باپ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوا۔ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اتنے مہنگے علاج کا انتظام میں کہاں سے کرتا، مگر اپنے باپ کو یوں تڑپ تڑپ کر مرنے سے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات ایک کالی نامی شخص سے ہوئی جو اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو مانا جاتا تھا۔ میری پریشانی سمجھ کر کچھ دنوں کی ٹریننگ دینے کے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ ڈاکو ہونے کے ساتھ ساتھ میں کچھ ہی عرصے میں کرائے کا گنڈا بھی بن گیا۔ پیسے کی بھوک ہی ایسی ہوتی ہے صاحب۔ باپ کے علاج کے لیے اب میرے پاس پیسہ ہی پیسہ تھا، مگر وہ پیسہ سے بیکار چلا گیا
کیونکہ 2 سال پہلے میرا باپ زندگی کی جنگ ہارتے مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بات کرتے کرتے گلزار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ذوالفقار کی اس کی ایک ایک حرکت پر نظر تھی۔ گلزار کی آنکھوں کا چھلکتا دکھ اس کی باتوں کی سچائی کا گواہ تھا۔ ذوالفقار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے حوصلہ دیا۔ 2 سال ہوئے وہ کام چھوڑے، مگر آج ان بندوقوں کو دیکھ کر اندر کی آگ باہر آ گئی۔ گلزار نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ کام کرو گے؟ کیا مطلب صاحب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر آپ کو میری کیا ضرورت؟ بہت ضرورت ہے، تم اچھے سے سوچ لو، یہ میرا ایڈریس ہے، کل اس پر آ جانا۔ تمہارا اقرار ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ عیش کرو گے، میرے ساتھ کام کرو گے تو؟ ذوالفقار کی آنکھوں میں فرونیت واضح تھی جب اسی لمحے ہمایوں اپنی گارڈز سمیت وہاں پہنچا تھا۔ تھینک گاڈ بابا آپ ٹھیک ہیں، آئے پلیز گاڑی میں بیٹھے، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمایوں نے غور سے گلزار کو گھورتے سی ایس کے سے کہا تھا۔ جب اس کی بات پر سی ایس کے مسکرایا، مجھے یہاں اب کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا اشارہ گلزار کی طرف تھا، جس پر گلزار نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو ہلکے سے خم دیا تھا۔ ذوالفقار نے اس کے ایک بار پھر اپنی بات ماننے کی ہدایت دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ بابا، یہ شخص کون تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہمایوں نے فوراً تجسس کے مارے سوال کیا، کیونکہ ذوالفقار کے مزاج سے وہ اچھے سے واقف تھا کہ وہ کسی بھی شخص سے بلا وجہ بات نہیں کرتا، اور مسکرانا تو بہت دور کی بات۔ اس نے ہم ناولوں سے بچایا ہے مجھے، محسن ہے میرا یہ، مگر آپ کو اتنی جلدی اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمایوں نے اسے ہوشیار کرنا چاہا۔ جانتا ہوں، اس لیے تمہاری ڈیوٹی ہے کل تک اس گلزار کا سارا بایو ڈیٹا میرے سامنے ہونا چاہیے۔ ذوالفقار کی باتوں پر ہمایوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ سوہا نے جن لوگوں کی نشاندہی کی، کچھ پتہ چلا ان کا کہ نہیں؟ مجھے جلد از جلد اس ٹیم کے ہر ممبر کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ ذوالفقار کی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ برا ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ اس بار تو وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا اب خطرے میں تھا۔ آج تو بڑی رونق لگی ہوئی ہے یہاں، واو کتنی خوبصورت مہندی لگ رہی ہے۔ مہروش لاؤنج میں داخل ہوتے خوشگواریت سے بولی تھی، ماہی آؤ نا تم بھی لگوا لو۔ نیہا جو دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے مہندی لگوا چکی تھی، مہروش کو بھی اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ مگر یہ سب ہو کس خوشی میں رہا ہے؟ زیمل نیہا کے پاس بیٹھتے بولی۔ جواب دینے سے پہلے نیہا مہروش کا ہاتھ مہندی لگانے والے کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ ارتضیٰ بھائی کی شادی ہو رہی ہے نا؟ تمہیں بتایا تو تھا ان کی شادی کے بارے میں، تم بھول گئی ہو شاید۔ نیہا کی بات پر مہروش ساکت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو چکے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے مہروش نے فوراً چہرہ جھکا لیا تھا۔ سب لوگ انہی دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ مہروش کوئی سخت رد عمل دے کر کسی کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اس سنگ دل بے وفا کے پاس جائے اور اس سے پوچھے کہ اور کتنے ظلم ڈھانے باقی ہیں، کیوں دل میں بہار لا کے ایک بار پھر اسے ویرانیوں کے سپرد کرنے والا ہے۔ مگر مہروش نے سوچ لیا تھا کہ بس بہت ہو گیا، بہت بے مول کر لیا تھا اس نے خود کو اور اپنی محبت کو۔ ارتضیٰ کو کسی اور عورت کا ہوتا دیکھنا مہروش کے لیے موت کے برابر تھا، لیکن اب اس نے پتھر ہوتے یہ درد سہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈیز۔ زیمل اور رحاب نے لاؤنج میں داخل ہوتے با آواز بلند سلام کیا تھا، جس پر مہروش کے سوائے وہاں موجود سب لوگوں نے ان کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ مہروش نے زیمل کے چہکتے انداز پر کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ واو ماہی، کتنی پیاری مہندی لگ رہی ہے تمہارے ہاتھوں پر، مجھے بھی لگوانی ہے۔ زیمل مہروش کی گوریوں کو مکمل نظر انداز کرتی باقی سب سے باتوں میں مصروف تھی۔ مہروش نے ایک ہاتھ پر مہندی لگتے ہی جان چھڑواتے فوراً اٹھنا چاہا۔ ارے مہروش آپ کہاں جا رہی ہیں؟ دوسرے ہاتھ پہ بھی لگوائیں، بہت اچھی لگے گی۔ مہروش کو اٹھتا دیکھ کر رحاب نے اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بنا اس کا دوسرا ہاتھ بھی آگے کر دیا تھا۔ مہروش کو اس وقت ہر بندہ اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ زینب، ناہید بیگم، سب لوگ بڑی خوش اور مطمئن انداز میں اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی، اور زیمل تو ارتضیٰ کے بارے میں اس کی فیلنگ سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ ارتضیٰ کی بیلا کے ساتھ شادی پر ایسے کیسے خوش ہو سکتی تھی جیسے مہروش نہیں بلکہ بیلا اس کی بیسٹ فرینڈ ہو۔ مہروش نے غصے سے گھور کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مہندی تو اس کے ہاتھوں میں ایسی لگی ہوئی ہے جیسے وہی دلہن ہو۔ ماما، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر آرام کرنے جا رہی ہوں۔ مہروش مہندی ختم ہوتے جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی تاکہ کمرے میں جا کر جلد سے جلد اسے دھو سکے۔ بیٹا آپ چلی جانا، پر پلیز تھوڑی دیر کے لیے ادھر آ جائے، مجھے ایک ہیلپ چاہیے تھی آپ کی۔
नाहिद बेगम ने प्यार से काटते महारोश को अपनी तरफ बुलाया था, क्योंकि वो महारोश के अंदर जाने का मकसद अच्छे से समझ गई थी। महारोश मजबूरन उनके पास जा बैठी। बेटा, आज ये सेट जूलर ने बनाकर भेजा है, इर्तिजा की दुल्हन के लिए बनवाए हैं मैंने, मगर समझ नहीं आ रहा कल बारात के लिए इन सब में से कौन सा सेट अच्छा लगेगा। नाहिद बेगम की बात पर महारोश ने एक खफा नजर उन पर डाली। उसके यहाँ आने से लेकर अब तक नाहिद बेगम ने उससे ज़ैनब बेगम से भी ज्यादा प्यार दिया था और उसे अपनी सगी बेटी माना था, मगर अब उसके दिल की हालत से अनजान क्यों बन रही थी। बड़ी मामा, सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज जिसे ये पहनना है उसी से पूछ लें। महारोश का सफर जवाब दे चुका था। वो बहुत ही नरमी से उन्हें जवाब देते वहां से उठ गई। उसके वहां जाते ही सबने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा था। हाय अल्लाह, मुझे तो माही से बहुत डर लग गया है। कल जैसे ही उसे सब सच पता चलेगा, सबसे पहले उसने मेरा ही गला दबाना है। अभी भी कितने गुस्से से देख रही है मुझे। इत्तेजा सर को भी लगता है इतने मुश्किल मुश्किल मिशन करते अब अपनी असल जिंदगी में भी हर काम उल्टे तरीके से करने की आदत हो गई है उन्हें। जीमल की बात पर वहां सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। माही का उतरा चेहरा देखकर मेरा तो अपना दिल कर रहा था कि उसे सच बता दो, मगर फिर अपने उस बकौल माही के खड़ूस बेटे का सोचकर चुप कर गई। नाहिद बेगम भी महारोश को उदास देखकर खुद भी उदास हुई थी। अब इतना खड़ूस भी नहीं मेरा बेटा। माही को ना बताने के पीछे भी उसका कोई रीजन होगा, क्योंकि माही को परेशान तो वो अब खुद भी नहीं देख सकता। ज़ैनब बेगम के लहजे में इत्तेजा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। रेहाब, जीमल बेटा, आप दोनों की ड्रेसेस तैयार करवा दी हैं मैंने, आप लोग ऊपर जाकर एक एक दफा चेक कर लें। नीहा, आप जाकर दिखा दो। नाहिद बेगम की बात पर वो तीनों सर हिलाते ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। महारोश गुस्से से भरी नजरों के सामने पड़े ड्रेस को घूरे जा रही थी, जो आज रात की मेहंदी में पहनने के लिए उसकी तरफ भिजवाया गया था। महारोश का दिल चाह रहा था कि इस ड्रेस को आग लगा दे। इत्तेजा समेत घर वालों की बेहिसी के बारे में सोचते महारोश की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड जिमल, जो अच्छे से इत्तेजा के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत जानती थी, फिर भी उसकी मदद ना कर सकी। मगर महारोश ये नहीं जानती थी कि उन सब के आज दूर रहने की वजह महारोश को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उसके सामने पोल ना खुल जाए, ये रीजन था। महारोश अपनी सोचों में बुरी तरह गरक थी। हल्के गोल्डन कलर के खूबसूरत से शिफॉन के सूट में दुपट्टे को नफासत से सर पर सजाए वो बहुत ही पुरवकार लग रही थी। बेटा, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बस थोड़ी ही देर में मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। जैनब बेगम महारोश के पास आकर बोली, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज मुझे फंक्शन में नहीं जाना। महारोश, आपके इस रवैये की मैं समझ नहीं पा रही, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? नीचे सब मेहमान आ चुके हैं, बार बार आपका पूछे हैं, और कब से रूम में बंद होकर आप बैठी हैं। क्या इस सब का रीजन इर्तिजा की शादी है? नहीं मामा, ऐसी बात नहीं। महारोश के नफी करने पर भी एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ता बाहर निकल आया था। महारोश की कैफियत देखते जैनब को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो यहाँ सिर्फ अपनी तसल्ली करने ही आई थी कि महारोश इर्तिजा से इनकार सच में थी या सिर्फ कुछ गलत फहमियों की बिना पर इनकार कर रही थी, क्योंकि हर हाल में उन्हें अपनी बेटी की खुशी सबसे अजीज थी। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए बेटा, ये आपका अपना फैसला है। आपने ही जब इत्तिजा से मिलने से इनकार कर दिया तो इत्तिजा को अपनी लाइफ के बारे में कोई फैसला तो करना ही था ना। इसलिए अब मेरी प्यारी बेटी फौरन उठे और अच्छा सा तैयार होकर बाहर आ जाए। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं जीमल और रेहाब को भेजती हूँ, वो आपके जल्दी तैयार होने में मदद करवाएंगी। जिनब मोहब्बत से महारोश को पुचकारते वहां से निकल गई थी। महारोश ने होशीली नजरों से सामने पड़े लहंगे की तरफ देखा। पिंक और लाइट ग्रीन कंट्रास्ट का वो बहुत ही खूबसूरत कामदारी भारी लहंगा था। महारोश का 1% भी दिल नहीं था तैयार होने पर और बाहर जाने पर, मगर मजबूरन उसे उठना पड़ा था। जब जीमल और रेहाब दोनों सजी सजी सनवरी रूम में दाखिल हुई, उनको देखते मारोश के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ था। अभी भी क्या जरूरत थी आने की? जाओ जाकर बाहर एंजॉय करो ना। महारोश के दांत पीसने पर दोनों बेसाख्ता उमड़ाने वाली हंसी पर छुपाती उसके हमले से बचती आगे बढ़ी थी। माही, नीचे बहुत काम था, वहीं मसरूफ थे हम, और हमने सोचा तुम आराम कर रही होगी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जीमल ने सुलह जो अंदाज में आगे बढ़ते महारोश का गुस्सा कम करना चाहा। महारोश, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे फंक्शन शुरू होने वाला है। रेहाब को डर था कि जीमल महारोश की हालत देखकर कुछ बोल ही ना दे, इसलिए वो जल्दी से बीच में बोल पड़ी। हाँ, जा रही हूँ। महारोश बेदिली से ड्रेस उठाते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी।
مہندی کے فنکشن کا انتظام نور پیلیس کے بڑے سیلون میں کیا گیا تھا اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انوائٹ بھی صرف کچھ خاص اور قریبی لوگوں کو ہی کیا گیا تھا۔ خوبصورت سیلون کا نظارہ آج دیکھنے کے لائق تھا۔ وہاں موجود ہر چیز کو برقی کنگھوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف رنگ اور خوشبو پھیلے ہوئی تھی۔ اسٹیج کو بہت ہی دلکش انداز میں گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن میں زیادہ استعمال اورنج اور یلو فلاورز کا تھا۔ رحاب، زیمل بیٹا، مہروش کہاں ہے؟ وہ آئی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ ناہید بیگم ان دونوں کو وہاں آتا دیکھ کر ان کے قریب آئی تھی۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، ماہی تیار ہو چکی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ زیمل کی بات پر ناہید بیگم مطمئن ہوتی باقی مہمانوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسی اثناء میں دلہے کی آمد کا شور اٹھا تھا۔ سب کی نظریں انٹرس کی طرف گئی تھی، جہاں سے ارتضیٰ، جازل اور ارحم تینوں بلیک کرتے شلوار میں ملبوس بڑی شان سے چلتے وہاں داخل ہوئے تھے۔ وہ تینوں وہاں موجود تمام لڑکیوں کے دل کی دنیا ہلا گئے تھے، جبکہ ارتضیٰ سکندر کی تو آج جب ہی نرالی تھی۔ ہمیشہ سنجیدہ اور سخت مزاج رکھنے والا ارتضیٰ کے چہرے سے آج مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ناہید اور زینب بیگم نے آگے بڑھتے ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ناہید بیگم آج اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ ان کی نظریں ارتضیٰ کے خوش و خرم چہرے سے ہٹے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ارتضیٰ کی متلاشی نظروں نے ارد گرد مہروش کو ڈھونڈا، مگر اسے نہ پا کر مایوسی سے لوٹ آئی تھی۔ حوصلہ کریں میجر صاحب، کیپٹن مہروش نے ادھر ہی آنا ہے۔ ارتضیٰ کی بے چینی نوٹ کرتے ارحم نے اسے چھیڑا۔ ماما، کہاں ہے مہروش؟ مجھے دیکھنا ہے اسے۔ آپ بھی لے آئے اسے، مجھے مزید ویٹ نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی آگے سے ارتضیٰ سکندر تھا۔ ارحم کی بات کا اصل یہ بغیر بڑی ڈٹائی سے اسے ناہید بیگم کو کہا تھا۔ ہاں جی، اچھے سے دیکھ رہی ہوں تم سب کی نظروں کو، تینوں جو بے چینی سے ادھر ادھر گھما رہے ہیں، تھوڑا صبر کر لو، ابھی آتی ہیں تینوں۔ ناہید بیگم نے ہنستے سے ان سب کا مذاق بنایا تھا۔ وہ اچھے سے ان تینوں کی بھٹکتی نظریں نوٹ کر رہی تھی۔ ان کی بات کو انجوائے کرتے تینوں کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا، جب اچانک کال آ جانے پر جازل معذرت کرتا سائٹ پر چلا گیا۔ ارتضیٰ کے ساتھ باتیں کرتے ارحم کی نظر اچانک زیمل کے ساتھ اس کی کسی بات پر کھلا کر ہنستی اندر آتی رحاب پر پڑی۔ رحاب پر نظر پڑتے ہی ارحم اپنی بات بھول چکا تھا۔ اورنج اور گولڈن کنٹراسٹ کے لانگ فراک کے نیچے گولڈن لہنگا پہنے، بڑے سے کامدار دوپٹے کو آگے سے سینے اور شانوں پر پھیلائے کھلے بالوں کے ساتھ وہ ارحم کے حواس معطل کر گئی تھی۔ کیپٹن ارحم، ہوش میں آ جائیں۔ ارتضیٰ نے ارحم کی حالت پر محظوظ ہوتے اسے چھیڑا، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی اسے تنگ کر رہا تھا۔ رحاب نے خود پر کسی کی پرتپش نظریں محسوس کرتے جیسے ہی سامنے دیکھا، ارحم کو وہاں دیکھ کر رحاب کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کب سے اس کی منتظر تھی۔ زیمل کی نظروں نے بھی ارتضیٰ اور ارحم کو دیکھ کر فوراً جازل کو ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا، جس پر زیمل کا دل فوراً بھٹ سا گیا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری بیکار جاتی نظر ہوئی۔ اسے پوری امید تھی کہ آج جازل ضرور آئے گا اور وہ اس سے اپنے برے سلوک کی معافی مانگے گی، مگر جازل کو شاید اس بار اس نے زیادہ ناراض کر دیا تھا۔ زیمل خراب موڈ کے ساتھ رحاب کو مہروش کا پتہ کرنے کے اندر جانے کا کہتی وہاں سے پلٹی۔ اپنی سوچوں میں الجھی وہ آگے چل رہی تھی جب اچانک اس کا پیر لہنگے میں الجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، وہ مضبوط بازوؤں نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ جازل کو اپنا سامنے دیکھ کر زیمل کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اتنا گم تھے کہ ارد گرد کا ہوش بھی نہیں رہا، جبکہ جازل زیمل کا سہانا روپ دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ پرپل اور گولڈن لہنگا فراک میں بھاری گوٹے سے مزین دوپٹے کو دائیں کندھے پر ڈالے وہ گولڈن کلر کی بھاری جولی میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ہمیشہ رف اور ٹف حلیے میں رہنے والی زیمل اس وقت تمام ہتھیاروں سے لیس جازل کو چاروں شانے پر چت کر گئی تھی۔ جازل اور زیمل ایک دوسرے میں اس طرح برے کھوئے ہوئے تھے کہ مہروش کے قریب آ جانے کا بھی نوٹس نہیں کیا۔ مہروش کے ہلکا سا کھنکانے پر وہ دونوں ہوش میں آئے اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ آئی ایم سوری ڈسٹرب کرنے کے لیے، مگر دراصل آپ لوگ راستہ بلاک کر کے کھڑے تھے تو مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ مہروش نے ان دونوں کو جھم کرتے پیچھے ہٹتا دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ سے بتایا، مگر جازل زیمل پر ایک سپاٹ نظر ڈالتے بنا کوئی بات کیے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جازل کے اس طرح جانے پر مہروش نے سوالیہ نظروں سے زیمل کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کی صلح نہیں ہوئی کیا اب تک؟ زیمل کو کوئی حال نہیں تھا۔ مہروش کی بات پر زیمل نے بیچارہ سا منہ بناتے نفی میں سہ ہلایا۔ زیمل، کوئی حال نہیں تمہارا، جازل جیسے اچھے بندے کو تم بلا وجہ ہٹ کری ہو۔ زیمل مہروش کو اپنی حرکت بتا چکی تھی۔
اچھا نا، آج کوشش کرتی ہوں سب کلیئر کرنے کی۔ زمل منہ میں بناتی من منائی تھی، کلیئر ہی نہیں کرنا، منانے کی بھی کوشش کرنا۔ مہروش پہلے ہی اچھی خاصی تپی ہوئی تھی، اس لیے جمل کے انداز پر مزید چڑھتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں داخل ہوتے ہی مہروش کی نظر سیدھی اسٹیج کی طرف گئی جہاں مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ سکندر بڑے ہی شاہانہ انداز میں جھولے پر براجمان تھا، جبکہ گھر کی تمام بڑی عورتیں اسے مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ سب لوگ آج ارتضیٰ کے انداز دیکھ کر حیران تھے۔ جو رسمیں ہمیشہ سے ارتضیٰ کو ٹائم ویسٹ اور بکواس لگتی تھیں، آج وہ مزے سے انجوائے کر رہا تھا۔ سب لوگ سٹیج پر ہونے والی ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ ڈی جے نے ماحول کے مطابق میوزک آن کر دیا تھا، جس سے ماحول کو مزید رونق بخشی تھی۔ جب اچانک ارتضیٰ کی نظر مہروش پر پڑی اور واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ حسین تو وہ پہلے ہی تھی، مگر آج وہ مکمل حسن اور نزاکت کا پیکر بنے حوروں کے حسن سے کو بھی مات دے رہی تھی۔ مہروش نے پنک کلر کے فراک، جو گرین اور سلور کلر کی فل امبرائڈری سے مزین تھا، نیچے ڈارک پنک کلر کا ہی لہنگا زیب تن کر رکھا تھا، جو مکمل گوٹے کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال آج ہر گیٹ سے آزاد تھے، کچھ کمر پر اور کچھ آگے کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ جولری کے نام پر زینب بیگم نے مہروش کو اچھا خاصا بھر دیا تھا۔ مہروش کے انکار کے باوجود اس کی ایک نہیں سنی گئی تھی۔ بھاری جھمکے، ہار اسے تو پہنایا ہی گیا تھا، مگر ارتضیٰ کی فرمائش پر نتھ اور ماتھا پٹی بھی پہنائی گئی۔ گاؤں میں مشن کے دوران ارتضیٰ نے مہروش کو نتھ پہنے دیکھا تھا، تب سے اسے دوبارہ اسی روپ میں دیکھنے کی خواہش تھی، جسے آج بے دھڑک سب کو بتاتے اس نے پوری کروا لی تھی۔ مہروش کو یہ سب بہت اوور لگ رہا تھا، مگر بار بار سب کے ساتھ کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پہن لیا۔ ارتضیٰ کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر مہروش کو اپنی بدقسمتی پر رونا آیا۔ بلیک کلر کے کرتے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ ہاتھ پر رکھے نوٹ پر مہندی لگوا رہا تھا، جب زینب نے اس کے بالوں میں تیل لگائے اس کے نفاست سے سیٹ کیے بالوں کو بگاڑا تھا، جس پر ارتضیٰ ناراض سا منہ بناتا مہروش کو بہت پیارا لگا تھا۔ وہ ارتضیٰ کا اپنے لیے یہی روپ تو دیکھنے کی خواہش مند تھی، اور آج دیکھ بھی لیا، مگر تب جب وہ کسی اور کا ہو رہا تھا۔ مہروش کو ایک بات کی حیرانی تھی کہ یہاں بہلا اور اس کے گھر والے کا کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر نیہا سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ مہندی کا فنکشن سیپریٹ رکھا گیا ہے۔ مہروش کو الگ تھلگ بٹھا دیکھ کر ارتضیٰ نے ناہید بیگم کو اشارہ کرتے مہروش کو اسٹیج پر لانے کو کہا تھا۔ ماہی بیٹا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آؤ نا، ارتضیٰ کو مہندی لگاؤ۔ ناہید بیگم کے کہنے پر مہروش کا دل چاہا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ مہروش کو کوئی انکار نہ بن پاتا تو ناچار اس کو سامنے جانا پڑا۔ بڑی ماما، آپ بھی آئیں نا میرے ساتھ پلیز۔ اسٹیج پر ایک ڈولو ہی موجود تھے، ان کو بھی نیچے آتا دیکھ کر مہروش نے گھبراتے ہوئے ناہید بیگم کو کہا، بیٹا آپ چلو، میں آتی ہوں۔ کسی گیسٹ کے بلانے پر اس کی طرف بڑھتے انہوں نے مہروش کو ایک بار پھر ہدایت کی۔ مہروش نے اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی اسٹیج پر قدم رکھا۔ سب لوگ جھولے پر ارتضیٰ کے پاس بیٹھ کر ہی مہندی لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مہروش کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے سوچ لیا کہ کھڑے کھڑے مہندی لگا کر جلدی سے اتر جائے گی، اور اسی پر عمل کرتے مہروش نے ارتضیٰ کے قریب جاتے ٹیبل پر رکھی مہندی اٹھاتے ارتضیٰ کے ہاتھ پر لگانی چاہی، مگر اس سے پہلے ہی ارتضیٰ مہروش کی نازک کلائی اپنے گرفت میں لے چکا تھا۔ یوں سرعام ارتضیٰ کی حرکت پر مہروش کی دھڑکنیں وبال مچا چکی تھی۔ اس نے سرخ ہوتے کلائی آزاد کروانی چاہی، جب ارتضیٰ نے اس کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے قریب جھولے پر کھینچا تھا۔ مہروش کے بال ارتضیٰ کے کندھے اور چہرے پر بکھر گئے تھے، جن کی محصور کن خوشبو کو محسوس کرتے ارتضیٰ نے اپنے سانسوں میں اتارا تھا۔ یوں سرعام ارتضیٰ کی حرکت پر مہروش کی دھڑکنیں وبال مچا چکی تھی۔ اس نے سرخ ہوتے کلائی آزاد کروانی چاہی تھی، جب ارتضیٰ نے اس کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے قریب جھولے پر کھینچا تھا۔ مہروش اگلے ہی لمحے پوری کی پوری ارتضیٰ کے پہلو میں جا گری تھی۔ مہروش کے بال ارتضیٰ کے کندھے اور چہرے پر بکھر گئے تھے، جن کی محصور کن خوشبو کو محسوس کرتے ارتضیٰ نے اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ مہروش سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی اسے اپنی کلائی آزاد کرواتے بے بسی سے بولی، اوکے چھوڑ دوں گا، مگر پہلے مجھے مہندی تو لگاؤ۔ مہروش کے حسین روپ کو قریب سے دیکھتے ارتضیٰ کو خود پر ایک خمار سا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ مہروش نے بڑی مشکل سے کپ کپاتے ہاتھ سے ارتضیٰ کو مہندی لگائی تھی۔ ماہی، یہ کیا صرف مہندی نہیں لگانی، رسم پوری کرو۔ نیہا نے اسے صرف مہندی لگا کر پیچھے ہوتا دیکھ کر نیچے سے ہانک لگائی۔
اس کی طرف دیکھ کر ہنستی نیہا مہروش کو اس وقت سب سے زیادہ بری لگی تھی۔ وہ پہلے ہی بری طرح اپنے حواس قائم رکھے ہوئی تھی، اوپر سے ارتضیٰ کی بے پاک نظروں نے اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی۔ مہروش نے آگے کو ہوتے گلاب جامن اٹھائے ارتضیٰ کی طرف بڑھایا تھا، جسے ارتضیٰ نے ایک ہی بار منہ میں لیتے مہروش کے تو 2 انگلیوں کو بھی اپنے ہونٹوں میں دبا لیا تھا۔ ارتضیٰ کی شرارت پر مہروش کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ جلدی سے ہاتھ واپس کھینچتے شرم سے سرخ ہوتے مہروش نے اس کے پاس سے اٹھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ارتضیٰ نے اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ پر لپیٹتے اس کی کوشش کو پھر سے ناکام بنایا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی پاکٹ سے نوٹ نکالتے مہروش کی ہتھیلی پر رکھتے مہندی کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ دیا تھا۔ مہروش نے حیرت سے اس کا عمل دیکھا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہندی میری نہیں، آپ کی ہے۔ مہروش نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ کیا فرق پڑتا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ ارتضیٰ لاپرواہی سے کندھے اچکاتا بولا، جبکہ مہروش کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے اشارے پر سب لوگ ایک ایک کر کے آتے ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ مہروش کو بھی مہندی لگانا شروع ہو چکے تھے، جبکہ مہروش حیران پریشان سی سب کے ذو معنی چہروں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پہلے ہی نہ جانے کیا سوچ کر اپنا دماغ اتنا خراب کر چکی تھی کہ یہ سب معاملہ سمجھنا اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ ریحاب کی ارحم سے صحیح بات نہیں ہو سکی تھی اور نہ ہی وہ اسے کہیں نظر آ رہا تھا۔ ریحاب متلاشی نظروں سے ارد گرد ارحم کو ڈھونڈتی لان کی انٹرس کی طرف بڑھی، جب سائڈ پر موجود درخت کی اوٹ میں کسی نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ لوکنگ بیوٹیفل مائی لولی لیڈی، ارحم نے ریحاب کو اپنے قریب کرتے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جب ارحم کی آواز سنتے ریحاب کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ ارحم، آپ نے تو میری جان ہی نکال دینی تھی۔ ریحاب نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر اوپر اٹھاتے اسے گھورا۔ سویٹ ہارٹ، جان تو میں اب نکالوں گا۔ ارحم اس کی ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کی طرف دیکھتا اس پر جھکا تھا۔ ریحاب نفی میں سر ہلاتے فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ کوئی نہیں آتا ادھر، اور ویسے بھی ہمیں بھلا کسی کی کیا پرواہ۔ ارحم اس وقت ٹہلنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ ریحاب اپنی تیاریاں خراب ہو جانے کے ڈر سے اس کو قریب آنے دینے پر تیار نہیں تھی۔ ارحم نے ریحاب کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کمر پہ لے جاتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ نہیں ڈانٹیے آپ۔ ارحم جیسے ہی ریحاب کے قریب ہوا، ریحاب کی بات سنتے ارحم فوراً پیچھے ہٹا تھا، مگر وہاں ناہید بیگم تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ہوا کیپٹن صاحب؟ ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب اچانک کیا ہوا؟ ریحاب ارحم کے بے وقوف بن جانے پر کھل کھلا کر ہنسی تھی اور اسے دور ہوتی وہاں سے کھسکی تھی۔ ریحاب کی بچی، اب تم نہیں بچ سکتی مجھ سے۔ ارحم ریحاب کی شاید سمجھتا چہرے پر غصے کے مصنوعی تاثرات سجائے ریحاب کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریحاب وہاں سے نکلتی وہ ایک بار پھر ارحم کی مضبوط گرفت میں قید تھی۔ ریحاب کا حسین روپ تو پہلے ہی ارحم کو دنیا بھلائے ہوئے تھا، اور اوپر سے ریحاب کا پہلے والا شرارتی انداز دیکھ کر ارحم مزید اس کا دیوانہ ہوا تھا۔ ریحاب کو کبھی نہیں لگا تھا کہ اس کی لائف میں کبھی کوئی اتنی محبت اور چاہت دینے والا آئے گا جس کے لیے وہ بہت اہم ہوگی، جو اسے دیوانگی کی حد تک چاہے گا، جو اس کی بڑی سے بڑی خطا بھی بن کہے معاف کر دے گا۔ وہ آگے آنے والی قسمت کے کھیل سے بے خبر ارحم کے مضبوط حصار میں سکون سے آنکھیں موندے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ زیمل منیزہ کے ساتھ باتیں کرتے ایک چور نظر دور کھڑے جاجل پر بھی ڈال لیتی، جس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ زیمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس سے بات کا آغاز کرے، اور جتنے خراب موڈ کے ساتھ جاجل وہاں کھڑا تھا، زیمل کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے بلانے پر جاجل ڈانٹ ہی نہ دے، اس لیے کچھ سوچتے زیمل طلحہ اور ہادی کی طرف بڑھی۔ ہائے کیوٹ بوائز، کیا ہو رہا ہے؟ طلحہ اور ہادی جو اپنی مستیوں میں مصروف تھے زیمل کو دیکھ کر مسکرائے۔ لگتا ہے آپ کو کوئی کام ہے ہم سے، مگر ہم اب ہمارے چارجز بڑھ گئے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں۔ زیمل کے اتنے پیار سے بات کرنے پر وہ دونوں اپنے شاطر دماغ چلاتے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتے بولے، ارتضیٰ سر کے بھتیجے اور جاجل کے بیسٹ فرینڈز ہیں، اتنا منہ پھٹ تو ضرور ہوں گے۔ زیمل ان کا جواب سوچتے دل ہی میں سوچ کے رہ گئی تھی، مگر پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ان کی تمام شرائط مانتے زیمل نے اپنا کام کرنے پر آخر کار انہیں منا ہی لیا تھا۔
زیمل کو روم میں ٹہلتے جازل کا انتظار کرتے 10 منٹ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کے آنے کے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے۔ اس طلحہ اور ہادی کو کسی بھی بہانے جازل کو اندر لانے کا کہا تھا، مگر اب تک وہ لوگ اپنی مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخرکار زیمل باہر جانے کا فیصلہ کرتے روم سے نکلی تھی۔ طلحہ، ہادی، بچے، ایسا کیا ہے اندر جو تم لوگ ابھی مجھے اتنا ارجنٹ گھسیٹ لائے ہو یہاں؟ ابھی وہ دروازے پر ہی تھے جب اسے جازل کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جازل دروازے کے قریب آیا تھا جب اسے پاس آتا دیکھ کر زیمل الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کے بھاری گھیردار لہنگے میں پاؤں الجھنے کی وجہ سے وہ پوری طرح پھسلی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اندر داخل ہوتے جازل کو پکڑا تھا۔ جازل اچانک اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ خود سنبھلے یا زیمل کو سنبھالنے سے پہلے ہی جازل بھی زیمل کے ساتھ پھسلتے پیچھے کی طرف گرا تھا، مگر گرنے سے پہلے جازل نے زیمل کے نازک وجود کے گرد اپنے بازو پھیلاتے اسے اپنے اوپر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس کا بھاری وجود زیمل کے اوپر آتا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹنا لازم تھی۔ زیمل کو جیسے ہی اپنی پوزیشن کا خیال آیا، اس نے جازل کے سینے سے سر اٹھاتے اٹھنا چاہا، مگر اگلے ہی پل گردن کھینچنے کی وجہ سے وہ فوراً واپس ہوئی تھی۔ اس کا گلو بند جازل کے گریبان کے بٹن سے پوری طرح اٹک گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گردن بھی اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ جازل کے سینے پر رکھ کر درمیان میں فاصلہ پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ جازل خاموشی سے بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے زیمل کو زور آزمائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ زیمل آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کی ناراضگی کے باوجود بھی جازل کا دل چاہا تھا کہ وہ ایسے ہی اس کے قریب رہے اور وہ اس کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہے۔ میجر جازل، اگر آپ ہیلپ کر دیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، زیمل جازل کے انداز پہ چڑھتے ہوئے بولی تھی، جو اس کی مدد کرنے کے بجائے مزے سے لیٹا ہوا تھا، جیسے فرش پہ نہیں کسی عالیشان تحت پہ لیٹا ہو۔ زیمل کے پاس سے اٹھتی مہندی اور موتیوں کی خوشبو جازل کے حواسوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ اب ہوا ہے وہی بھگتے۔ جازل ویسے ہی لاپرواہی سے بولا تھا، جبکہ زیمل مسلسل جدوجہد کرتے اب تنگ آ چکی تھی، مگر وہ ہار چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ وہ پیچھے ہو سکتی تھی، نہ وہ ہار اتار سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو وہ جازل کے اور قریب ہو جاتی، جس کے بارے میں سوچتے ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آخر کار اس کی حالت کو دیکھتے جازل کو اس پر رحم آیا۔ جازل نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لیا، جبکہ جازل کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے زیمل کی سانسیں رکی تھی۔ جازل کے اٹھ کر بیٹھنے کی وجہ سے زیمل بالکل اس کی گود میں آ گئی تھی۔ اتنا آکورڈ اس نے پہلے کبھی بھی زندگی میں فیل نہیں کیا تھا۔ جازل نے جھک کر اپنے بٹن سے زیمل کا ہار کو جدا کیا تھا۔ آزادی ملتے ہی زیمل فوراً جازل کے اوپر سے اٹھی تھی۔ مجھے یہاں بلانے کا مقصد؟ زیمل کے باہر جاتے قدموں کو جازل کے آواز نے روکا تھا۔ وہ دراصل مجھے اپنے غلط رویے کے لیے معافی مانگنا تھی۔ زیمل جو کب سے دماغ میں جملے ترتیب دیے بیٹھی تھی، جازل کے سامنے یہ بولے گی وہ بولے گی، اس وقت سارا کچھ الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ مگر آپ نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں جس پر سوری کی جائے۔ آپ کو جو مناسب لگا وہ آپ نے بولا۔ آپ کو میرا ساتھ منظور نہیں تو اٹس اوکے۔ جازل زیمل کو اپنی دلی حالت بیان کرنے پر اکساتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زیمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جازل کو اپنی بات کیسے سمجھائے۔ ہر بات دھڑلے سے کہنے والی زیمل اپنے جذبات کا اظہار کرتے بری طرح الجھن کا شکار تھی۔ کیپٹن زیمل، مجھے نہیں لگتا آپ کو واقعی مجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر میرا اور اپنا دونوں کا ٹائم ویسٹ کری ہے۔ میرے خیال میں ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہی کر لینا چاہیے۔ جازل اپنے متعلق زیمل کے جذبات سے اچھے سے واقف تھا، اور اگر نہ بھی ہوتے تو بھی جازل اپنے نکاح کے رشتے کو دل سے مان چکا تھا۔ وہ کسی صورت بھی زیمل کو خود سے جدا نہیں کرنے والا تھا، اور کیسے بھی کر کے زیمل کو خود سے محبت پر مجبور ہی کر لینا تھا۔ مگر یہ جان کر کے زیمل بھی اس سے محبت کرتی ہے، جازل کی اب ایک ہی ضد تھی کہ زیمل اسے اب خود محبت کا اظہار کرے، کیونکہ وہ تو کتنی دفعہ اپنا ہاتھ زیمل کی طرف بڑھا چکا تھا، مگر زیمل ہر بار اپنی نادانی میں اسے خراب کر بیٹھی تھی۔ جازل زیمل کو ٹکا سا جواب دیتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زیمل وہیں سر پکڑے بیٹھے خود کو کوسنے لگی تھی۔ سر، یہ سب کیا مذاق ہے؟ اس جگہ پر بیلا کو ہونا چاہیے، اسے مہندی لگنی چاہیے، کیونکہ اس کی مہندی ہے آج۔ مہروش کو باقی سب نظر انداز کرتے نیچے ہی مصروف رہے، کوئی اس کے قریب آنے پر تیار ہی نہیں تھا، اور ارتضیٰ نہ تو اسے وہاں سے ہلنے دے رہا تھا، نہ ہی اسے کچھ بتا رہا تھا۔ اس جگہ پر جس کو ہونا تھا وہی موجود ہے۔
ارتضا مہروش کے مہندی اور جولری سے سجے خوبصورت ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے محبت سے بولا۔ مہروش کو اس کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے ناسمجھی سے ارتضا کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی میوزک فل والیوم میں آن ہو چکا تھا۔ گھر کا ہر فرد آج بہت خوش تھا۔ ارتضا اور مہروش کو خوش اور ایک ساتھ دیکھ کر نور پیلس کی ساری خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ سب لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے اسٹیج کے سامنے بنائے گئے ڈانس ریمپ پر آ گئے تھے۔ ارباز اور نعمان نے مل کر بھنگڑے ڈالے تھے۔ نعمان بھی ارحم اور جازل کو وہاں کھینچ لایا تھا۔ جب ان سب نے مل کر بھنگڑا سٹارٹ کیا تب وہاں موجود افراد میں سے کوئی بھی خود کو اس دل موہ لینے والے منظر میں کھونے سے نہ روک پایا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہاتھ اوپر لے جا کر نیچے لے جاتے، اپنے لمبے لمبے بازو پھیلاتے، اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ وہاں موجود ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ باقی لڑکیاں بھی ان کی دیوانی ہوئی تھیں۔ رحاب کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ اسے فیملی کیا ہوتی ہے، ایک ساتھ خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں، آج پتہ چلا تھا۔ ارحم نے اس کو اپنی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا پا کر شوخی سے ایک آنکھ دباتے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالی تھی، جبکہ رحاب سرعام ارحم کی حرکت پر گڑبڑاتے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اتنی ٹینشن کے باوجود ارتضا کا یہ نیا اور دل فریب روپ دیکھ کر مہروش کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ارتضا کا ہر نیا روپ ہر بار اس کے عشق کی شدت کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ ارتضا نے نظر اٹھا کر مہروش کی طرف دیکھا جب دونوں کی مسکراتی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ ارتضا کی آنکھوں میں موجود جذبات کی شدت پر گھبرا کر مہروش نے فوراً نظریں پھیرنی تھی۔ زیمل جازل کی طرف دیکھ رہی تھی مگر وہ زیمل کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا۔ جب سلمیٰ بیگم کے بلانے پر ان کی طرف بڑھی، جیسے ہی وہ جازل کے پاس سے گزری، کچھ فاصلے پر کھڑی نیہا نے شرارتاً زیمل کو ہلکے سے جازل کی طرف پش کر دیا۔ زیمل جو پہلے ہی اتنا بھاری لہنگے کو سنبھالتی مشکل سے چل رہی تھی، اس اچانک حملے پر سیدھی ہی جازل کے اوپر گئی تھی۔ جازل جو مسکراتے پیچھے کی طرف پلٹا تھا، زیمل کو اپنا اتنا قریب دیکھ کر وہیں جازل رکا تھا۔ کیا ہوا؟ جازل کو حیرت ہوئی۔ جازل بھائی، زیمل بھی آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہے۔ نیہا نے زیمل کو مزید چھیڑا تھا مگر آج آگے سے بھی زیمل تھی۔ اسے فوراً ارباز کو ہانک لگائی تھی۔ ارباز بھائی، نیہا بھابھی آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہیں مگر میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہی ہیں۔ نیہا اچانک ماحول بدل جانے پر سٹپٹا گئی تھی۔ جازل زیمل کی شارت پر مسکرایا تھا۔ ہاں، دل تو میرا چاہ رہا ہے مگر اب اکیلا کپل ڈانس کرتا اچھا نہیں لگتا نا، تو تم لوگ بھی ہمارے ساتھ کرو گے۔ نیہا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اوکے بھائی، نیکی اور پوچھ پوچھ، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیوں جازل؟ ارباز نے ہنستے ہوئے بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نیہا جازل اور زیمل کے درمیان ایک کھچاؤ سا محسوس کر رہی تھی، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ارباز اور نیہا کے مجبور کرنے پر وہ دونوں ناچار آگے بڑھے۔ زیمل، کیا ہوا ہے؟ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی کیا؟ جی، کیونکہ مجھے ڈانس نہیں آتا۔ آپ کی طرح گھنٹوں کبھی کسی کے ساتھ ڈانس نہیں کیا نا، اس لیے عادت نہیں۔ زیمل کے انداز پر جازل نے کہکا لگایا تھا۔ زیمل بھی تھوڑی دیر پہلے کے جازل کے روڈ انداز پر اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ تو کیا خیال ہے آج رات پھر آپ کا شوق پورا نہ کر دیا جائے؟ جازل نے زیمل کے لال ہوتے گالوں کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کرتے پوچھا۔ میجر جازل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ زیمل جازل کے اچانک بدلتے انداز پر جلدی سے اسے اپنا بازو چھڑواتے پیچھے ہٹی تھی، جبکہ زیمل کا گھبرانا جازل کو بہت مزہ دے گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضا واپس اس کے پاس آتا، مہروش جلدی سے اسٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ ارتضا اس کی جلد بازیاں دیکھتا مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بھابھی، میں بہت تھکی ہوں، اتنا بھاری ڈریس پہن کر میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، پلیز آپ ماما کو بتا دیجیے گا۔ مہروش نیہا کو بتا دی جلدی سے وہاں نکل آئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل بھٹک چکا تھا۔ ارتضا کا رویہ اور انداز اسے کچھ اور بات اور سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اب وہ مزید کوئی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ سر، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جنرل یوسف کی بات سنتے ارتضا کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ آج کے دن کسی بھی بات پر کوئی غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جنرل یوسف نے جو نئی بات اس کے سامنے رکھی، ارتضا نے پتہ نہیں کیسے ان کا لحاظ کیا تھا۔ جازل، زیمل اور ارحم ارتضا کا جنونی انداز دیکھ کر بالکل چپ تھے۔ دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک تھے، مگر جنرل یوسف اپنے بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور ارتضا ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ارتضا، مہروش صرف تمہاری بیوی نہیں، اس ایجنسی کی ایک بہت اہم آفیسر ہے۔ تم اس کے متعلق اس طرح کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اسے ہر حال میں ذوالفقار کے پاس جانا ہوگا۔
کیونکہ اس مشن کی کامیابی تب ہی ممکن ہے اگر ہم میں سے کوئی انسان اس کے بہت قریب رہے، اور ایسا صرف مہروش کے تھرو ہی ممکن ہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس اس کے گھر میں رہ کر اس کے خلاف ساری انفارمیشن اکٹھا کر سکتی ہے۔ جنرل یوسف جانتے تھے ارتضیٰ کسی بنیاد پر بھی اس بات پر ایگری نہیں ہوگا، اس لیے وہ بھی اس کے جیسا سخت لہجہ اپناتے ہوئے بولے، تو کیا آپ مہروش کو وہاں ایک آفیسر کی حیثیت سے بھیج رہے ہیں؟ اگر یہی وجہ ہے تو آپ کسی اور فیمیل آفیسر کو بھیج دیں، مگر نہیں، آپ مہروش کو اس کے اذیت ناک رشتے میں منسلک کر کے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آپ سیلفش ہو رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں مہروش کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا باپ نہیں، باپ کے روپ میں بھیڑیا ہے جو پہلے ہی اس پر قاتلانہ حملہ کروا چکا ہے۔ مگر جو بھی ہو، آپ اسے رولز کی خلاف ورزی سمجھیں یا جو بھی، میں کسی صورت مہروش کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ میں اور جازل پوری کوشش تو کر رہے ہیں اور بہت حد تک ہم کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور ہم بھی برہان کے تھرو انفارمیشن حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو ہماری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں۔ ارتضیٰ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کا دل چاہا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اس لیے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتا وہ جنرل یوسف کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر جنرل یوسف نے بے بسی سے باقی سب کی طرف دیکھا تھا۔ سر، ارتضیٰ کبھی نہیں مانے گا۔ مہروش کو بھی کسی قسم کی تکلیف میں دیکھنا ارتضیٰ کے بس میں نہیں۔ کیا اس کا کوئی اور حل نہیں ہو سکتا؟ جازل ارتضیٰ کا انداز دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کبھی نہیں مانے گا، اس لیے مزید اس بارے میں ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مگر جنرل یوسف کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہیں ارتضیٰ اور اس کی ٹیم کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، مگر وہ ارتضیٰ سے زیادہ ZSK کے گھٹیا اور شاطر پن سے واقف تھے، اس لیے وہ اس کو ہرانے کے لیے مہروش کو بیچ میں انوالو کرنا چاہتے تھے، جس سے مہروش کو خطرہ تو بہت تھا، مگر وہ اس سے مشن میں کامیابی کے بہت نزدیک پہنچ سکتے تھے۔ ارتضیٰ کا انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ کبھی نہیں مانے گا، مگر وہ جو سوچے بیٹھے تھے اسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آج مہروش اور ارتضیٰ کی بارات تھی، اس لیے انہوں نے آج ہی یہ بات کرنا مناسب سمجھا تھا، اور ارتضیٰ سمیت اس کی پوری ٹیم کو صبح کے 6 بجے بلوا لیا تھا۔ ارتضیٰ کو کچھ حد تک تو جنرل یوسف کے ارادوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ مہروش کو نہیں لایا تھا، اور نہ ہی اس نے باقی کسی کو مہروش کو ڈسٹرب کرنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ آج کے بعد مہروش کے آگے آنے والی ساری زندگی کو خوشی سے بھرنا چاہتا تھا۔ مہروش کی جیسے ہی آنکھ کھلی اس کے کمرے میں بھینی بھینی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ مہروش نے بیڈ پر اٹھا کر بیٹھتے بال سمیٹے، جیسے ہی ارد گرد کا جائزہ لیا اس کے ہاتھ اپنی جگہ پر ساکت ہوئے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پر گلاب کے پھول موجود نہ ہوں، اور فرش پر بھی پھولوں کی چادر تھی۔ اٹھتے ہی اتنا خوبصورت نظارہ دیکھ کر مہروش کا موڈ ایک دم فریش ہوا تھا، مگر وہیں اسے یہ الجھن بھی کہ یہ سب کیا، کس نے اور کیوں کیا ہے۔ دماغ میں فوراً ارتضیٰ کا خیال آیا، لیکن ساتھ ہی اس کی شادی کا خیال آتے مہروش کا دل بجھ گیا تھا۔ اف میرے خدایا، میں اتنی دیر کیسے سو سکتی ہوں؟ آج تو بارات کا فنکشن ہے اور ماما میرے اتنی دیر سے باہر نہ نکلنے پر پھر ناراض ہو جائیں گی۔ مہروش کمر میں بکھری بالوں کی آبشار سمیٹتی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے وہ ایک پل کے لیے رکی تھی۔ اپنی آنکھوں کا ادھورا پن اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا، اور شاید اب ہمیشہ یہی رہنا تھا۔ کیا مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آج میں اپنے سامنے ارتضیٰ سکندر کو کسی اور کا ہوتا دیکھ پاؤں؟ وہ شخص جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا ہے، جس کے بغیر میری زندگی ویرانیاں اور اداسیوں کے بغیر کچھ نہیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر مہروش کے رخساروں پر بکھرے تھے۔ مہروش نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا تھا، مگر سامنے کھڑے ارتضیٰ سکندر کو دیکھ کر وہ حیرت سے پیچھے ہٹی تھی۔ گڈ مارننگ مائی بیوٹیفل لائف۔ ارتضیٰ نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر محبت سے اس کی کمر میں بازو حائل کیے تھے۔ مہروش اس کے لمس پر کسمساتے پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر ارتضیٰ نے اسے ایسا کوئی بھی موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے۔ مہروش نے مزاحمت کرتے نیچے اتارنا چاہا تھا، جب اسی لمحے ان دونوں پر سرخ گلاب کی پتیوں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ اسے لے کر جہاں سے بھی گزر رہا تھا وہاں پر پھولوں کی برسات جاری تھی۔ مہروش حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ بنا کچھ بولے اسے اپنی مضبوط باہوں میں لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ہر طرف ملجکا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مہروش کو بس اتنا سمجھ آیا کہ ماحول کی سیٹنگ بالکل بدلی ہوئی تھی۔ ہر طرف چھوٹے چھوٹے جلتے دیے ہلکی سی روشنی پیدا کر رہے تھے۔ پورا گھر اسی طرح سجا ہوا تھا۔ مہروش نے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے ارتضیٰ کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔
ارتضیٰ مہروش کی اس معصوم اداؤں پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ مہروش ارتضیٰ نے آگے بڑھ کے مہروش کو ڈرائنگ روم کے بالکل سینٹر میں بنائی گئی پھولوں کی خوبصورت سی سیٹنگ کے اندر کھڑا کیا تھا۔ مہروش بت بنے حیرت سے کھڑی تھی۔ جب ارتضیٰ نے بالکل مہروش کے مقابل آتے ہی بات کہنا شروع کی تھی۔ مہروش وہ لڑکی ہے جس کا نام ہوش سنبھالتے ہی میں نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ سنا۔ ہمیشہ میں نے ایک معصوم سی گڑیا کو اپنے ارد گرد پایا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ صرف میری ہے، جس پر سب سے زیادہ حق مجھے حاصل ہے، مگر بہت جلد ایک بھیانک حادثے نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اس دن ایک نرم خو اور زندہ دل زندگی کو جینے والا ارتضیٰ سکندر کی موت ہوئی تھی، اور تب جنم لیا تھا ایک بے حس اور پتھر دل ارتضیٰ سکندر، جو صرف نفرت کرنا جانتا تھا، جو اپنی زندگی میں محبت کے لفظ کو بھی داخل نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، ذوالفقار صمد خان اور اس سے منسلک ہر شخص کا خاتمہ۔ وہ اپنی نفرت اور انتقام میں اتنا آگے چلا گیا کہ مہروش، جو اس کی زندگی میں سب سے اونچا مقام رکھتی تھی، اسے ہی نہ پہچان پایا۔ اپنے دل میں موجود اس لڑکی کے لیے پیار اور محبت کے اٹھتے ڈھیروں جذبات کو کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر دل میں دباتے اسے اپنی شدید نفرت کی بھٹی میں جلانے لگ گیا۔ ارتضیٰ کی نظریں مہروش کے آنسوں سے تر تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی میری منقوہہ اور زینب پھپھو کی بیٹی ہو۔ میری آنکھوں پر ذوالفقار سے بدلے کی پٹی ایسی بن چکی تھی کہ میں تمہاری معصومیت، تمہاری پاکیزگی بھی نہ دیکھ پایا، اور تمہیں ذوالفقار کی بیٹی کی حیثیت سے دکھ پر دکھ دیتا گیا، جس پر شاید میں زندگی بھر بھی پچھتاؤں تو کم ہوگا میرے لیے۔ میرا دل اندر ہی اندر تمہاری محبت میں پگھل چکا تھا، مگر میری انا یہ سوچ کر کہ تم ذوالفقار کی بیٹی ہو مجھے تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیتی تھی۔ مگر اس دن تمہیں گولیاں لگتے اور بے جان ہوتا دیکھ کر پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور جسم سے روح پرواز کرنا کیسا ہوتا ہے، تمہیں دنیا سے غافل ہوتا دیکھ کر مجھے زندگی بے معنی سی لگی تھی۔ میں سانسیں تو لے رہا تھا، مگر اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ مجھے ان دنوں احساس ہوا تھا کہ تم میری زندگی میں کیا مقام ہے۔ اگر تم مجھے واپس نہ ملتی تو میں شاید مر جاتا۔ وہ درد اور اذیت بھرے دن یاد کرتے ارتضیٰ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر ارتضیٰ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے روک دیا۔ مہروش، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم زینب پھپھو کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی تمہیں کبھی خود سے جدا نہ کرتا۔ میرے لیے صرف تم امپورٹنٹ ہو، تم سے منسلک کوئی حوالہ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر تمہارے دل میں کوئی بھی محرومی باقی ہے تو اسے ختم کر دو، کیونکہ میرے نزدیک تم سے زیادہ پاکیزہ اور وفادار لڑکی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ارتضیٰ کی بات پر مہروش روتی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروش کی نظر اچانک سامنے کھڑی زینب بیگم پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی گردن گھمائی، وہاں زیمل، جازل، رحاب، ارحم سمیت گھر کا ہر فرد موجود تھا۔ مہروش نے محبت پاش نظروں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، جو آج اسے سب کے سامنے معتبر کر گیا تھا۔ اس کے اندر کا احساس کمتری مٹا چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے آج تک تمہارے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھا وہ کسی صورت بھی میں معاف کرنے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی تم سے اپنی پچھلی ہر خطا، ہر غلطی پر معافی مانگتا ہوں، اور میں تمہاری ہر سزا ماننے کو تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے سزا دو، وہ سزا مجھ سے دور جانے کے علاوہ چاہے جو بھی ہو مجھے دل و جان سے منظور ہے، مگر کبھی بھی مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو میں تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ ارتضیٰ نے بات کرتے ایک دم گھٹنوں کے بل مہروش کے سامنے بیٹھتے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ سب لوگ ارتضیٰ کو زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کسی کے سامنے جھکتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ اس کی معافی میں بھی موجود دھمکی سنتے اپنی مسکراہٹ روک نہ پائے تھے۔ زینب بیگم اپنی بیٹی کی اتنی اچھی قسمت دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کے حضور شکر بجا لائی تھی۔ مہروش نے ارتضیٰ کو اس طرح اپنے سامنے ہاتھ جوڑتا دیکھ کر تڑپ کر نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، مگر اس کی دھمکی اور معنی خیز نگاہوں پر گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹنا چاہا تھا۔ کیا تم مجھ جیسے اکڑو، خودسر، ضدی، غصیلے اور کھڑوس انسان کو زندگی بھر جھیلنے کے لیے تیار ہو؟ ویسے مہندی تو رات کو ہماری ہو چکی ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی اب۔ مہروش کے ہاتھ پر ہونٹ رکھتے ارتضیٰ نے محبت لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ مہروش نے ارتضیٰ کی حرکت اور اوپر سے اس کے الفاظ پر سر پٹاتے سب کی طرف دیکھا تھا، جو چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دیورانی جی،
کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ نیہا کی چمکتی آواز پر مہروش نے سب کو گھور کر دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے پاکٹ سے ایک بہت سی نازک پیش قیمت ڈائمنڈ رنگ مہروش کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ مگر مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ مہروش ارتضیٰ کے دوبارہ مقابل آ جانے پر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ یعنی تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ یہ تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا مطلب اپنے طریقے سے معافی مانگنی ہی پڑے گی، تب تم مانو گی۔ یہ تو سب کے سامنے ہونے کی وجہ سے میں نے بہت شرافت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں اپنے طریقے سے منانے کو تیار ہوں۔ ارتضیٰ مہروش کے قریب ہلکی سی سرگوشی کرتے بولا تھا، جبکہ مہروش ارتضیٰ کے اچانک بدلتے انداز اور الفاظ پر گھبراتے فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ دیور جی بس بھی کر دیں، اب باقی کا پیار رات کے لیے بچا کے رکھیں۔ نیہا کے چہرے پر جہاں ارتضیٰ نے مسکراتے مہروش کی طرف دیکھا، وہیں مہروش سب کے ہنسنے پر جھپتے ناہید بیگم کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ مہروش سب کو مصنوعی غصہ تو دکھا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ اس وقت جتنی خوش تھی وہ بیان کرنے سے باہر تھا۔ واقعی ارتضیٰ نے اسے سچا پیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اندر کا ہر دکھ، ہر درد سمجھتے آج اس کے دل کی ہر محرومی اور کمتری کے احساس کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے اندر کا تمام خوف اور ڈر آج ختم ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ سکندر اپنی بے شمار محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ صرف اور صرف اسی کا تھا۔ بارات کے لیے ہائی سیکیورٹی آرمی ہال بک کر دیا گیا تھا، جہاں خاندان کے بہت اہم لوگ اور کچھ خاص دوست احباب بھی مدعو کیے گئے تھے۔ ارتضیٰ سمیت سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اب شدت سے صرف دلہن کا انتظار تھا۔ رحاب اور زمل مہروش کے ساتھ پالر گئی ہوئی تھی۔ ان کو پک کر کے بحفاظت مال تک پہنچانے کی ڈیوٹی، ہال تک پہنچانے کی ڈیوٹی جازل اور ارحم کی تھی۔ ارتضیٰ نہ جانے کتنی بار کال کر کے پتہ کروا چکا تھا کہ وہ جلد از جلد مہروش کو اپنے دلہن کے روپ میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ جازل، یہ پارلر یہاں لاہور کی حدود میں موجود ہے نا؟ یہ دنیا کے آخری کونے پر واقع ہے کیا، جو تم لوگ اب تک نہیں پہنچے؟ ارتضیٰ نے ایک بار پھر کال ملائی تھی، جبکہ اس کے غصے بھری بے چین آواز سنتے جازل کا کہکا برآمد ہوا تھا۔ یار ہم لوگ کیا کریں، پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں موجود ہیں، مگر وہ تینوں لیڈیز نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ان کے 5 منٹ بس ختم ہی نہیں ہو رہے۔ جازل بھی اچھا خاصا اکتا ہوا تھا۔ جب رحاب اور زیمل کو پارلر سے نکلتا دیکھ کر ارتضیٰ کو جلد ہی پہنچنے کا کہتے فون بند کر دیا تھا۔ ارحم کی نظریں تو رحاب پر جم گئی تھی۔ اس نے دونوں کلائیوں میں گولڈ کے خاندانی کنگن پہن رکھے تھے، جبکہ کانوں اور گلے میں ڈائمنڈ کا نازک سا سیٹ اپ پہنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا، جسے کچھ لٹیں نکال کر اس کے منموہے چہرے کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ کیپٹن صاحب آپ کے ہی ہیں، جتنا دل چاہے بعد میں دیکھتے رہیے گا، مگر ابھی جلدی کریں ورنہ اس سر پھرے میجر نے ہم دونوں کو نہیں چھوڑنا۔ جازل ارحم کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے اسے چھیڑتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ اس کی بات پر ارحم بھی ہوش میں آتے رحاب کے شہر سے باہر آیا تھا۔ وہ زیمل کو بھی 5 منٹ مزید لگے تھے، اس لیے اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگ چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گی۔ رحاب مہروش کو گاڑی میں بٹھاتے ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی، پاگل ہے وہ، اس طرح اکیلی کیسے آئے گی؟ ارحم تم رحاب اور مہروش کو لے کر پہنچو، میں زیمل کو لے کر آتا ہوں۔ جازل کو زیمل کے لاپرواہ انداز پر سخت غصہ آیا تھا۔ وہ ان کو جانے کا کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ کیا تو 15 منٹ سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر زیمل کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جازل ابھی اندر داخل ہونے والا ہی تھا جب باہر نکلتا کوئی خوشبوئیں بکھیرتا وہاں وجود اس کے آ کر ٹکرایا تھا۔ اف میرا ناک! زیمل کا ناک جازل کے کندھے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اوہ نو! کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ جازل زیمل کو ابھی اتنے ہی پیارے انداز میں بولا تھا، جب زیمل کے سہانے روپ پر نظر پڑتے ہی بہت کوشش کے باوجود جازل آج بھی زیمل کو اگنور نہیں کر پایا تھا۔ زیمل کے میکسی کے فل بلاؤز بالکل فٹنگ میں تھے اور تصادم کی وجہ سے جازل کا ہاتھ ابھی بھی زیمل کے بازو کو تھامے ہوئے تھا۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ایکسکیوز می! وہ دونوں نہ جانے کتنے ہی پل ایسے ایک دوسرے میں کھوئے رہتے جب راستے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پیچھے کھڑی لڑکیوں کے مخاطب کرنے پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ میجر جازل، اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہے ہیں آپ؟ زیمل گاڑی میں مسلسل جازل کو خاموش بیٹھا دیکھ کر آخرکار تنگ آ کر بولی۔ جازل حیرانی سے زیمل کی اس بات پر اسے کی طرف دیکھتا بولا تھا، ہاں تو اور کیا، سیدھے طریقے سے بات نہیں کرے اور نہ ہی میری بات سن رہے ہیں۔ زیمل منہ پھیلائے بولی، اوکے بولیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جازل یکدم گاڑی ایک سائڈ پر روکتے زیمل کی طرف مڑتے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ زیمل جازل کے اس طرح اچانک قریب آ جانے پر پزل ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ زیمل کو زندگی میں کبھی کوئی کام اتنا مشکل نہیں لگا تھا کہ جازل نے سوالیہ نظروں سے زیمل کی طرف دیکھا تھا۔
जाजुल उसकी दिल फरेब रनाइयां बिखेरते बावजूद से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था और इसकी गहरी शोख निगाहों से जीमल के पसीने छूट रहे थे। कि कुछ नहीं, हमें देर हो रही है और हम लोग पहुंच भी चुके होंगे। जीमल ने टिश्यू से माथे पर आया पसीना साफ करते रुख खिड़की की तरफ मुड़ते हुए कहा था। उसका दिल इस कदर शिद्दत से धड़क रहा था कि एक पल के लिए उसे तो महसूस हुआ कि जैसे दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। जाजिल का दिल चाहा था कि एक हाथ दूरी पर बैठी इस प्यारी सी लड़की को अपने करीब करके अपने दिल की हर बात, हर जज्बा बयान कर दे। उसे बताए कि निकाह के बाद वो उसे कितना चाहने लगा है। कैप्टन जीमल, आप जो बात इतने दिनों से कहने की कोशिश करी है, मेरे ख्याल है उसे रहने दें, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सब आपके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं। जीमल को गाड़ी से उतरता देखकर जाजिल उसे छेड़े बगैर ना रह सका। मेजर जाजिल, आप मुझे चैलेंज करे हैं, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो मैं ना कर सकूं? जीमल जाजिल के मजाक उड़ाते हुए अंदाज में चिढ़कर बोली थी। जी, चैलेंज भी समझ सकती हैं आप इसे। बाकी कामों का तो पता नहीं, मगर इतना पता है कि अपने जज्बात समझने और इनका इजहार करने में आप पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। इस मामले में आप से अच्छी तो फिर वो सोनिया ही है, जो अपनी फीलिंग्स का इजहार तो पूरी ईमानदारी से करती है। जाजिल दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ जीमल के तन बदन में आग लगाता गाड़ी से निकल गया था। मेजर जाजिल, लगता है आप मुझे अभी तरह ठीक से समझे नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैप्टन जीमल आखिर है क्या चीज। जीमल को सोनिया का जिक्र किसी सूरत हजम नहीं हुआ था। उसके लिए प्यार मोहब्बत के जज्बात बिल्कुल नहीं थे। जिस जाजिल इब्राहिम के साथ वो आज तक हमेशा लड़ती रही थी, अब उसके सामने मोहब्बत का इजहार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से जाजिल की शोख नजरें और उसे वैसे ही पजल करके रख देती थी, जो उसे सब कुछ भुला देती थी। मगर अब जीमल ने सोच लिया था कि क्या करना है। इस छछोरे मेजर को उसी के तरीके से हैंडल करना था अब उसे।